کہ میں اپنے غم کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. تو غم کا شکوہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، یعنی اپنا غم اسی کو بیان کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. آزمائشیں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے رہتے ہیں، یا بظاہر وہ اللہ سے گلہ نہیں بھی کر رہے ہوتے لیکن انسانوں سے ضرور گلہ کرتے رہتے ہیں. اس رویے پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. انسان پر جب کبھی مشکل آئے وہ کیا کرے؟ دیکھیں زندگی میں دو طرح کے حالات رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کیونکہ اس نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب آپ بھول جاؤ. دیکھیں جس کو آپ نے اپنی یادوں میں بسایا نا، اس کی نظروں کا شعور رکھنا بہت آسان ہے. کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے. ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، اس حدیث سے بھی یہی ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک حصہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے کے لیے، اور ایک حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ باقی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے. جسٹ امیجن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین. لیو ود اللہ سیریز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ الحمد للہ آج پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو سکیں، بیٹھ سکیں، کچھ گفتگو کر سکیں. الحمد للہ رب العالمین. آج کا ٹاپک بھی لیو ود اللہ ہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے، اور وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے راستے کی رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے بار بار یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. اور میں ہر دفعہ تذکرہ کرتی ہوں کیونکہ ایک دن پہلے جب ہم پروگرام کرتے ہیں ڈیفینس میں تو وہ اسپرچول ہیلنگ کے اوپر ہوتا ہے، اور ایسے ایسے سوالات سامنے آتے ہیں تو اگلے دن تک بہت سارے سوالوں کے جواب وہاں دیے جاتے ہیں لیکن بہت سارے سوال رہ جاتے ہیں. اور کل بھی، اور جب یوتھ سوال پوچھتی ہے نا تو انسان کا دل اس بارے میں سوچتا رہتا ہے. کل بھی ایک بچی تھی جو کہ 7th کلاس سے تھی، اور اس کے اندر یہ سوال ابھرا کہ آخر دوسرے ریلیجن پہ تو 5 دفعہ جس طرح ہمارے ہاں نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس طرح سے تو نہیں ہے، تو ہمارے ریلیجن میں کیوں اتنی دفعہ کہا گیا؟ پھر جب ہمیں ماں باپ بھی بار بار کہتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، بہت امپوزڈ لگتا ہے. تو الحمدللہ وہ سوال انشاءاللہ آپ لوگ سامنے آئے گا، اس میں استاذہ نے جواب دیا. تو میں سوچتی ہوں کہ بچے کس قدر مشکل میں ہیں. وہ اپنے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ دین ایسا بات نہیں ہے کہ وہ پریکٹس نہیں کرنا چاہتے، بٹ لاجک نہیں ملتی ہے. اور ایک سوال استاذہ جو کل کے ڈسکشن میں بہت دفعہ آیا، اور کیونکہ ماشاءاللہ سوال پوچھنے والے اتنے زیادہ تھے کہ نہیں ہم اس کو انٹرٹین کر سکے، بار بار ایک ہی بات. تو مجھے ایسا لگا کہ کل کا وہ جو سوال مس ہو گیا اور ہم نہیں پوچھ سکے تو ہم اس اپرچونٹی کو یہاں پر لے لیں. اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو میرے دل میں غم کیوں ہے؟ میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، میں عبادات بھی کرتی ہوں، لیکن میرا دل بے چین رہتا ہے. اور یہ سوال ملٹیپل ٹائم لوگوں کی طرف سے آیا کہ میں وہ سکون نہیں پاتی، وہ کنٹینٹمنٹ نہیں پاتی. یہ سب چیزوں کے باوجود یہ گیپ کیوں ہے؟ جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے، یہ مجلسیں، ہمارا اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا. اب سوچیں دنیا میں لوگ مل بیٹھتے ہیں، ان کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ مجلس پیورلی صرف اس لیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو جائیں. تو یہ سوال امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جب کوئی نماز بھی پڑھے، جب کوئی اپنے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی دل کے اندر غم کس بات کا اظہار ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ یہ سچی بات ہے؟
ہم جب نماز کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ساری مصروفیات میں سے اٹھ کے تیزی سے وضو کیا، تیزی سے گئے، تیزی سے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں، اور یہ کہ سارے دن کی پلاننگ ہو جاتی ہے. دن بھر میں جو باتیں ہوتی، تھوڑی دیر پہلے جو بات چیت ہوتی ہے، وہی چیزیں دماغ میں گھومتی رہتی ہیں. مجھے تو یہ بات صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہم جن کاموں کو نیکی سمجھتے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا دل، ہم نے اپنا ہارٹ، اپنی سوچ کس حد تک دی ہوئی ہوتی ہے، ہم کتنے پیور ہوتے ہیں. نمبر ایک تو یہ بات ہے. اور اگر نیکی کے کام کرنے کے باوجود دل میں غم رہتا ہے، یا غم زدہ رہتے ہیں، یا یہ ہے کہ سٹریس رہتے ہیں، یا یہ کہ کوئی پریشان رہتے ہیں، دل سکون میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب دل نہیں لگا ہوا. اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے اپنے کسی دوسرے کنٹری میں رہتے ہیں، جب وہ یہاں پاکستان میں آتے ہیں تو ان بچوں کا دل نہیں لگتا. جب بچے ایک جگہ پہ رہتے ہیں دوسری جگہ لے کے جاؤ تو ان کا دل نہیں لگتا. اور بزرگ نارملی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ رہتے ہیں، بس ہمیں ہماری جگہ سے نہ ادھر ادھر کریں، کیونکہ جب ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں پریشانی لاحق ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو جب کسی چیز کے ساتھ دل نہیں لگتا تو پھر دل پریشان تو ہوتا ہی ہے. تو یہ دل نہ لگنے کی علامت ہے، دل نہ لگنے کی علامت ہے کہ انسان عبادات بھی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی کرتا ہے، پھر بھی دل میں غم رہتا ہے. ایک سچے مومن کے دل کے اندر بھی غم آ سکتا ہے، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم ان چیزوں پر غم نہ کرو جو تم سے چھوٹ گئیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ بھی ہوتی ہے. لیکن ایک سچا مومن جو ہوتا ہے، جس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا غم اس کے لیے نرمی بن جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے ڈیتھ کے موقع پہ جس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگا ہوا نہیں ہوتا، وہ چیخ و پکار کرتا ہے، ہائے یہ کیسے ہو گیا. اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کوئی فوت کیسے ہو گیا، حالانکہ کون نہیں جانتا کہ سب نے فوت ہو جانا ہے اپنے اپنے وقت پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسے فرد کو تو سمجھ نہیں آئی، لیکن دوسرا فرد ہے جس کا دل سکون میں ہے، اس نے اسے ایکسپٹ کر لیا. غم اس کو بھی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے لیکن زبان وہی کہے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہ دل کی نرمی کی علامت ہے، اور یہ کہ فوکسڈ ہونے کی علامت ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ پھر انسان کو اس معاملے میں ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت پریکٹس کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی بھی نئی سچویشن میں جاتے ہیں وہاں اکھڑ جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. مطلب ایک خاص سینیریو میں تو وہ بہت سائیکولوجیکلی دیکھیں تو یہ ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہے نا، کہ انسان ایک ماحول میں ایک طرح کے لوگوں میں رہتے ہوئے ایڈجسٹ فیل کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ماحول کو تبدیل کر کے دوسری جگہ جاتا ہے تو سم ٹائمز اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا سب کچھ. تو آپ دیکھیں جس کا دل دنیا میں لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اجنبی اجنبی لگتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے جا کے چاہتا ہے بس جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، کہ جہاں دل لگتا ہے نا وہاں پہ انسان پہنچنا چاہتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان کو جو زندگی میں دیکھیں مشکلات تو کسی کی زندگی میں بھی آتی ہیں، صدمے غم کسی کو بھی آ سکتے ہیں، لیکن اصل امتحان کیا ہے کہ انسان اس صدمے کے موقع پر کیا کرتا ہے. تو یہ لرننگ ہے، تو انسان کو سیکھنا پڑتا ہے. سیکھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. آپ میں سے کسی بھی سوال ہو میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں، انشاءاللہ وہ یہاں پر آ سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، تاکہ جب ہم تھوڑا سا لیٹ کوشچنس لینا شروع کرتے ہیں تو اینڈ تک کافی ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. آمنہ جی آ جائیں. آمنہ جی بھاگم بھاگ پہنچتی ہیں. میں ہر دفعہ جب وہ سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہیں اپنی جاب سے اور اس دن کو تھوڑا اسکپ بھی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ پہلے سیشن سے آ رہی ہیں ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. ہاں جی، آج تو میں جلدی چلی گئی تھی آفس، اسی لیے آدھا گھنٹہ پہلے تاکہ میں یہاں پہنچ سکوں جلدی. اور وہی والی استاذہ کی والی بات میں رپیٹ کروں گی کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ کی خاطر یہاں پہ جمع ہونے کے لیے کہ کچھ. اور جب میں آئی ہوں تو میرے دل میں بھی یہی چیز تھی. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم
شکوہ بھی نہیں کرتے. تکلیف آئی، صدمہ پہنچا، اس میں وہی کلمات کیے بتائے بولے جو اللہ اور اس کے نبی نے بتائے ہوئے ہیں، سنت کو فالو کیا. لیکن پھر بھی جیسے آپ کہہ لیں کہ آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمزدہ ہے، وہ والی سچویشن رہتی ہے. اور اس میں پھر بندہ کس طرح اپنے دل کو مثبت طریقے سے لگائے. یا میں آپ کی بات کا میں انڈرسٹینڈ کر گئی ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ دیکھیں یعنی عبادات کے باوجود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونے کے باوجود پھر بھی دل کے اندر یہ کیفیت تو رہتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لاجک نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں اس سچویشن میں کیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سچویشن میں کیوں ڈالا. اچھا یعنی شکوہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک نہ کہیں وہ بات پاپ اپ ہو جاتی کسی ٹائم پہ. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ایگزامپل سے زیادہ اچھی سیکھتے ہیں، اور ایگزامپلری کیریکٹرز جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کے برتنے کا جو سٹائل ہوتا ہے نا، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک کیریکٹر کو رکھنا چاہتی ہوں، بہت ہی یعنی جنہوں نے اپنی لائف میں کتنا اچھا لرن کیا. مثال کے طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، بیٹا کھویا تھا، اور جب بیٹا کھویا تو تقریباً 20-21 سال بیٹا ملا ہی نہیں. اب اس عرصے کے دوران ان کی عدلتی بدلتی کیفیات ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن جب بھی یعنی کوئی موقع ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے تو وہ یہ، جاؤ اپنے بھائی یوسف کو تلاش کرو. اور بچے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ تو سٹھیا گئے ہیں، یعنی ایج زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ بار بار ایسی بات دہراتے ہیں، جب وہ دنیا میں ہے ہی نہیں تو آپ اس کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ غم سے آنکھیں سفید ہو گئیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ انسان کو وہ بات یاد ہی نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو جائے. تو یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے جو بات ہمیں سبق ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. تو غم کا شکوہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، یعنی اپنا غم اسی کو بیان کرنا چاہیے. دوسری مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کو یاد ہے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بیتا؟ تو طائف میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، لڑکے آپ کے پیچھے لگا دی گئے، انہوں نے پتھر مارے، خون جوتوں میں جم گیا، اور آپ کو انسلٹ کتنی بڑی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ یا اللہ میں لوگوں کے اندر اپنی بے توقیری اور اپنی کمزوری کی بات آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کے آگے رکھتا. تو اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے آگے تو رکھنا چاہیے، اور کس کے آگے رکھنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ادب ضرور ملحوظ خاطر رہے، جیسا ادب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، جیسا ہمیں یعقوب علیہ السلام میں نظر آتا ہے. اور میں ایک اور مثال دینا چاہوں گی سیدہ ام سلیم کی، کیونکہ ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو بہت یعنی اعلیٰ درجے کی ہستیاں تھیں، ہم زندگی میں شاید وہ درجہ اچیو نہ کر سکیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا، شوہر قریب تھے، پھر شوہر تجارتی سفر کے لیے چلے گئے. شوہر واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کی طبیعت کیسی ہے. اتفاق کی بات یہ کہ ادھر سے شوہر آ رہے تھے اور ادھر سے بیٹے کی آخری سانسیں تھیں. لیکن ام سلیم نے اپنا بیٹا اٹھا کے دوسرے روم میں رکھ دیا، اور جب شوہر نے پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے تو کہنے لگی کہ اب بہتر ہے، اب اس کی یعنی حالت اچھی ہے. کھانا کھایا، پھر انہوں نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ شوہر نے چاہا کہ وقت گزارا. پھر کہنے لگی کہ ابو طلحہ آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھوائے تو آپ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیا کرنا ہے، امانت واپس کر دوں گا.
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اپنے بیٹے پہ صبر کر جاؤ. اب یہ صبر کی چٹان ہے. ابو طلحہ تو تڑپ اٹھے, کہنے لگے تم عورت ہو یا تم چٹان ہو؟ میں اس بات کو رسول اللہ کے سامنے رکھوں گا کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب میں گھر آیا کہ اس کی وفات ہو چکی؟ تم نے تب بھی نہیں بتایا جب میں نے کھانا کھایا, تب نہیں بتایا جب میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا, اب تم کہتی ہو اس پہ میں صبر کر جاؤں. رسول اللہ کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ساری بات سن کے کہا اللہ آپ کی رات میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کی برکت سے انہیں ایک اور بیٹا دے دیا. لیکن اس سے ہمیں پتا چلتا ہے دو انسان جو دونوں مومن ہیں, ان میں سے ایک جو ہے اس کا دل مطمئن ہے لیکن دوسرے کے لیے غم سہنا مشکل ہے. مزاج بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی ایفرٹ کر لے لیکن مزاج کا تعلق تو باقی رہتا. دونوں کا صبر ٹھیک تھا لیکن اعلیٰ درجے کا صبر ام سلیم کا تھا. اور یہ ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیتے تھے, لیکن پھر بھی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے ریاکشن, رد عمل جو ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی اب جو بھی آئیں وہ پلیز اپنا چھوٹا سا تعارف بھی کروا دیں, اپنا نام یا کوئی خاص بات بتانا چاہیں تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میرا نام قرۃ العین ہے اینڈ آئی ایم سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. میرا کویشچن اللہ سے کنیکٹیوٹی کے بارے میں ہی ہے, اور میں اپنی پرسنل ایک پرابلم شیئر کرنا چاہتی ہوں, اگر مجھے سمجھ آ جائے کہ میری اس وقت کیفیت کیا ہے. میں جب بھی اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, اللہ سے بات چیت کرتی ہوں, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایمان بہت اسٹرانگ ہے. پھر ایسا مومنٹ آتا ہے جب لگتا ہے کہ بالکل انسان دنیاوی اس میں دوڑ میں لگ گیا. سو کنسسٹینسی نہیں ہے. کبھی لگتا ہے کہ بہت ایمان کی گھڑی ہے, کبھی انسان غافل ہو جاتا ہے. جب میں نماز کی نیت کرتی ہوں تو پہلی رکعت میں امیجن کرتی ہوں خانہ کعبہ کو, اور وہ میری پہلی رکعت بالکل فوکسڈ صحیح رہتی ہے. بیچ میں کہیں تیسری چوتھی رکعت میں فوکس رکھنے کے باوجود بھی مجھے ایسے لگتا ہے ڈائیورژن آ رہی ہے, جیسے بھی آپ نے مینشن کیا کہ چیک لسٹ, پوری ٹو ڈو لسٹ آپ کی مائنڈ میں ڈفرینٹ خیالات آتے ہیں. میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن اتنا زیادہ مجھے پرابلم ہو رہا ہے یہ کہ نماز کے دوران ایسے خیالات آتے ہیں. کیا یہ دل کی منافقت ہے یا؟ رسول اللہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ نماز کے دوران ہمیں خیالات آتے ہیں, تو آپ نے فرمایا تھا یہ خنزب ہے, یعنی شیطان جو انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اور حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب میں 5 سٹیجز بتائی ہیں نمازیوں کی. ایک وہ ہے جو مشغول فی الوساوس ہے, یعنی اس کے دل میں ہر وقت بہت بہت خیالات آتے ہیں, لیکن کوئی انسان ہے جو سٹرگل کرتا ہے اور ان وسوسوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر حملے کافی ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے. پھر تیسرا آتا ہے جہاں وہ کافی حد تک وسوسوں سے بچ جاتا ہے لیکن ابھی ایسی کیفیت نہیں ہوتی جو یعنی اسے آئیڈلائز کیا جا سکے. چوتھی سٹیج پہ جا کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بالکل کنیکٹڈ ہو جاتا ہے, اور 5ویں سٹیج پہ اسے دنیا بھول جاتی. تو ہم سب ان سٹیجز میں سے کسی نہ کسی سٹیج پہ ہوتے ہیں, کبھی بالکل لوئسٹ سٹیج پہ, کبھی تھوڑا درمیان میں آ جاتے ہیں. اوپر والی سٹیجز تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جس کو چاہتا ہے نصیب کرتا ہے. میں نماز کے بارے میں خصوصی بات کہنا چاہتی ہوں. یہ جو آپ بیت اللہ کا تصور کرتے ہیں نا, آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اگر سنت دیکھیں تو رسول اللہ نے نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے جو طریقہ کار ہمیں بتایا, آسمانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا دین سکھانے کے لیے, اور انہوں نے سوال کیا تھا مل احسان, عبادت کا حسن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, پھر اگر تم اسے نہیں دیکھے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا, ان دو میں سے ایک, مشاہدہ یا مراقبہ. مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے خود کو اللہ کی نگرانی میں محسوس کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اپنی آنکھوں سے انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی. امیجن کرنا جیسے آپ سوچتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی, بیسٹ کیفیت ہے.
جب آپ اللہ تعالیٰ کو سامنے محسوس کرتے ہو تو آپ فوکسڈ ہو جاتے ہو. اچھا آپ یہ کیفیت کسی وقت لا پاتے ہو, کسی کبھی نہیں بھی ہوتی. جب نہیں ہوتی تو کم از کم اللہ کی نظروں کو انسان محسوس کر لے. تو نظروں کا شعور کتنا ٹھیک کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کون ناواقف ہے؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی, جہاں لگا ہو سب لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں. تو ون کین بی کانشیس. تو یہ نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے یہ طریقہ, کوالٹی ایشورنس کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جی نماز کے دوران جیسے یوننگ بہت زیادہ اگر ہو تو ہاتھ منہ پہ رکھ لینا چاہیے, یا آپ رکھ لینا منہ بند کر کے بھی اگر کر سکتے ہیں تو کیا بہتر ہے؟ دونوں زیادہ طرح سے کر سکتے ہیں. مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ میں منہ بند کر کے کنٹرول کر لیتی ہوں کہ منہ نہ کھلے انسان کا. ویسے وضو بذات خود جو ہے وہ تھوڑا سا نیند کو دور تو کرتا ہے, اور یہ ہے کہ نماز سے پہلے اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کھانا چن دیا کیا, یعنی کھانے کا وقت ہے تو آپ پہلے کھانا کھا لو. اگر آپ نے کوئی اور ضروریات سے فارغ ہونا ہے تو آپ وہ کام کر لو. نیند آئی ہے تو پہلے سو جاؤ. یعنی فریش ٹائم میں نماز پڑھنی چاہیے. ہمارے سارے بہت پیارے لوگ ہیں, لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ لو پھر سونا ہے, جلدی سے نماز پڑھ لو پھر کھانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر دل لگے تو جہاں دل لگتا ہے تو انسان ساری مصروفیات سے خود کو آزاد کر کے وہ کام نہیں کرتا. اب بچوں کو دیکھیں, جب انہوں نے گپ شپ کرنی ہو, نائٹ آؤٹ ہو بچوں کی کوئی, یا کوئی اور ایسا سلسلہ ہو, تو وہ ادھر ادھر کی ساری مصروفیات سے فارغ ہو کے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس وقت یہ کام کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل لگانے کے لیے آپ ایفرٹ کر رہی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے, قبول کرے اور اس میں مزید اضافہ فرمائے. جی بارک اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ساتھیہ, میرا نام ڈاکٹر مریم ہے. میرا کویشچن ہے کہ مجھے ایک سعودی اسلامک اسکالر تھی, وہ مجھے ملی تھی. وہ کہتی ہے جب بھی آپ کسی انسان سے ایسی محبت کریں جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے, تو اس میں اللہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے یا آپ کو مزریبل کر دیتا ہے. تو ہم کیسے باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا فرق ہے کہ جو محبت صرف اللہ کے لیے جائز ہے یا کسی انسان کے لیے صرف آپ کر سکتے ہو, اس کی باؤنڈریز کیا ہیں اور اس کا فرق کیسے پتہ لگتا ہے؟ صحیح. پہلے میں حدیث سنانا چاہتی ہوں آپ کو, اس کی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی کسی انسان سے, اور جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نفرت کی, جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو محبت کی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کیسے محبت کرے. اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کیا ہوتی ہے کہ کوئی ذاتی غرض نہیں ہے, کوئی کسی قسم کے اور معاملہ نہیں ہے, لیکن ایک انسان کی نیکی دیکھ کے, ایک انسان کا تقوی, یا انسان محسوس کرتا ہے کہ ایسے انسان کی دوستی انسان کو نفع دے گی. کہ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش جیسی ہے, کہ وہ تحفے میں عطر نہ دے, انسان اسے خریدے بھی نہیں, لیکن اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. کہ انسان جب دوست کے پاس بھی بیٹھتا ہے نا, تو یعنی پتہ لگتا ہے یہ فلاں کا دوست ہے. دونوں کے درمیان جو کامن ویلیو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اگر دونوں مل کے یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے ان کی محبت کا فوکس کہیں اور ہے, تو نیچرلی یعنی وہ محبت پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہوتی. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ جامع مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا ادھر آؤ بیٹھو. جب وہ بیٹھے تو کہنے لگے کہ تمہارے پاس کیا ہے, یعنی کیا تمہارا مال کیا ہے, یا تم کیا کچھ رکھتے ہو. تو اس نے بتایا کہ میرے پاس یہ کچھ ہے. کہنے لگے یہ سب کچھ مجھے دے سکتے ہو. اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر جاؤ.
اب میں نے یہ بات میں اگزامپل کیوں دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں. جیسے انصار اور مہاجرین نے ایثار کیا تھا، یعنی ان کی خوشیاں، ان کے غم، ان کے باقی معاملات ایک ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں کیوں نہ. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جو محبت ہے اس کا صلہ اتنا بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپس میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت تھی. آپ کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں یاقوت اور زبرجد کے تخت بچھائے جائیں گے. جسٹ امیجن، روبیز کے تخت ہوں گے. وہ ان لوگوں کے لیے بچھائے جائیں گے جنہوں نے آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. اور ایک مسلم کمیونٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا تعلق فروغ دینا چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی محبت کریں، اخوت کا رشتہ پروان چڑھے، ان کی خوشیاں ان کے غم سانجھیں. اور ہم جب دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان محبت کو، آپ کو یاد ہے ایک جنگ کے موقع پر جب یعنی لوگ بہت زخمی تھے اور کسی صحابی کو پیاس لگی، شدید زخمی تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا الاتش، پیاس پیاس. پانی کا پیالہ لے کے ان کے پاس کوئی آیا، انہیں دیا. تو اتنے میں ایک اور صحابی کی آواز آئی پیاس پیاس. تو انہوں نے کہا پہلے اسے دے دیں. دوسرے صحابی کے پاس پہنچا تو ایک اور آواز آئی، انہوں نے پھر اس کے پاس بھجوا دیا. کرتے کرتے جب پیالہ پہلے صحابی کے پاس آیا تو وہ جان آفرین کو سپرد کر چکے تھے. اور یہ یعنی سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل واقعہ ہے کہ ایسی محبت، اپنے اوپر ایسا دوسروں کو ترجیح دینا کہ دوسروں کی ضروریات، دوسروں کے معاملات اپنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہے. اب یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر محبت کا نام لیتے ہیں لیکن محبت کی اصل بنیاد نہیں ہوتی. تو اس کا طریقہ کار صرف اتنا ہے کہ ان کے آپس میں یعنی ملنا، آپس کی محبت، آپس کے تعلق کا اصل سبب کیا ہے. تو اصل سبب اگر دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے روکتے نہیں ہیں. جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ بھی دنیا میں ہی رہتے ہیں، وہ بھی مال کماتے ہیں، وہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ بھی دنیا برتتے ہیں. وہ کوئی دنیا سے الگ لوگ نہیں ہوتے، لیکن ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات بڑی ہوتی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات بڑے ہوتے ہیں، اس کے احکامات بڑے ہوتے ہیں. تو جن کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہوتا ہے وہ آپس میں محبت کر سکتے ہیں. کلیئر ہوگی؟ جی جزاک اللہ، بارک اللہ. وعلیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میرا نام مہنور ہے اور میں نے جنڈر اسٹڈیز میں بی ایس آنرس کیا ہوا ہے. جی جی. استاذہ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ان جگہوں پہ جانے سے منع کرتا ہے جہاں پر اس کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق بھی بہت بتاتے ہیں. اب اگر وہی رشتہ دار ہمیں ایسی جگہوں پہ بلائیں، ایسی گیدرنگس میں بلائیں، اسپیشلی ایسی ویڈنگس میں بلائیں جہاں پہ فری مکسنگ ہے، جہاں پہ میوزکس ہے، اب ہم مطلب ان کو کس طرح بتائیں ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہماری کنیکٹیوٹی کیسے مطلب ہوگی؟ یہ ایک کافی سویر قسم کا مسئلہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے پیش آتا رہتا ہے. بات یہ ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا. اب اس بنیاد پر رشتہ داریاں تو نہیں توڑ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کو بھی نہیں ختم کیا جا سکتا.
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا. قرآن مجید میں اس کا حل موجود ہے کہ آپ جب دیکھو کسی جگہ پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ اور اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ وہاں سے وہ بات ختم نہیں ہو جاتی. تو آپ جب جاتے ہو شاپنگ کرنے تو جن مالز میں جاتے ہیں وہاں میوزک نہیں ہوتا. آپ جس وقت یعنی آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں ہر جگہ یہی صورتحال ہے. آپ کتنا بچ سکتے ہیں؟ مجھے کبھی کبھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب کبھی رشتہ داروں کی بات آتی ہے تو لوگ شیطان انسان کو سم ٹائمز یعنی ہمارے سامنے صورتحال اور طرح سے لے کے آ رہا ہوتا ہے. ہمیں آپس کے تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے، بتانا بھی چاہیے، اور ایسے موقع پر جہاں کوئی زیادہ ایسی خرابی ہو رہی تو اٹھ جانا چاہیے. جب وہ چیز ختم ہو جائے تو اس وقت آ کے بیٹھ جانا چاہیے. تازہ میں مطلب ہمارا پرسنل اب جو بلایا جا رہا ہے انویٹیشن پہ وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے، مطلب آؤٹ آف سٹی. اب وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے اپنے گھر آ سکیں. تو نہیں، گھر نہیں جائیں گے، لیکن دیکھیے آپ کسی مارکی میں، کسی ہال میں ہیں، آپ وہاں سے اٹھے ہیں کچھ کام کے لیے، ادھر ادھر ہو جائیں. آپ اس مجلس میں شریک نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں کہ آپ نہیں بیٹھنا چاہ رہے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں تو اٹھ کے. تو نارملی سیٹنگز میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. تو اس موقع پہ انسان تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جائے. ویسے یہ ہے کہ بہت زیادہ کچھ ایسے معاملات ہوں تو پھر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. لیکن نارملی آپ ہاں بہت جی. زیادہ ایسی چیزوں میں پھر پارٹیسپیٹیو ہوتے ہیں اور دل سے بھی برا نہیں جان رہے ہوتے تو پھر آپ امیون بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی امیون بھی ہوتا ہے. دوسری طرف یہ کہ لوگوں کے لیے رشتہ داری امپورٹنٹ بھی کوئی نہیں رہ گئی. یہ بھی ہے کہ جب آپ کے رشتے، آپ کے اتنے گہرے تعلقات ہیں، اگر وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ تو کرنا چاہیے کہ کس طرح سے. صرف یہی موقع تو نہیں ہے جب کہنا، یہ کام تو ہر وقت ہی کرنے والا ہے نا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں. چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی. جزاک اللہ خیر. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تحریم فاطمہ ہے اور میں بی ایس پبلک ہیلتھ اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے ایمان کا سٹیٹس ایسا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے راضی ہے اور وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ اس کا اللہ بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس سے راضی ہے، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آ رہی ہیں، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے، تو ایسی سچویشن میں وہ انسان کیا سمجھے؟ بات امپورٹنٹ ہے آپ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تو انسان پر آتی ہیں، اور سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں، پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو اس کے بعد والے تھے، پھر اس کے بعد والے، یعنی ترتیب یہی رہی ہے. اب بات یہ کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی آزمائش نہیں ہے تو کبھی مانگنی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل یا ایسے نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ نیکی کے کام کرنے چاہیے، اور زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. عافیت اور سلامتی جو ہر صبح اور ہر شام ہم طلب کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کرنی سکھائی، ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عافیت دیتے بھی ہیں. تو جن دنوں میں عافیت ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ فیل کرے کہ ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہے. لیکن یہ کہ صحابہ کرام بھی ایسا سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی مل جائے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ رہ جائے، لیکن عافیت اور سلامتی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. جی میرا نام مصباح ریاض ہے، میں سینئر ایگریکلچر آفیسر ہوں. میم آپ سے کویشچن یہ کرنا تھا کہ جس طرح سے بھی ڈسکس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا شعور ہونا چاہیے ہمیں نماز کے وقت، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا شعور پرماننٹلی کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ جس طرح سے ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم بڑے کمپوزڈ ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی آڈ سچویشن بھی ہو تو ہم ان کے سامنے ریئیکٹ نہیں کرتے، لیکن ہمارے گھر والے جب ہوں اور ان کے سامنے کوئی بھی آڈ سچویشن فیل ہو تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا شعور اگر پرماننٹلی ہمیں ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ہم کوئی بھی برائی کرنے سے باز آ جائیں گے.
سورہ الحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. دیکھیں آپ کا موبائل ہے، آپ کی جو گیجٹس ہیں اس کی ایک میموری ہوتی ہے. جتنی میموری ہوتی ہے نا اس میں وہ اتنی ہی چیزیں آپ اتنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں. اور میموری کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زائد آپ اسے یوز نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی وسعت رکھی ہے، ہم اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں. میں اگزامپل مثال کے طور پر دیتی ہوں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے. اچھا، آپ کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے شاید دل میں تو ایسی بات نہیں ہے، صرف انگلیوں پہ پڑھ رہے ہیں یا تسبیح پہ پڑھ رہے ہیں. کبھی کبھی ذکر کرتے ہوئے آپ ذکر کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اچانک اٹھنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی، یا آپ ذکر کر رہے ہیں تو کوئی اچانک آپ کو بیچ میں آ کے کچھ کہتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں اور کتنی دیر تک یاد ہی نہیں آتا. ایسا ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ اس نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب آپ بھول جاؤ. دیکھیں جس کو آپ نے اپنی یادوں میں بسایا نا اس کی نظروں کا شعور رکھنا بہت آسان ہے. تو اس کو اپنی یادوں میں بسائیں، نمبر 1. نمبر 2، اس کے ساتھ باتیں کریں عام حالات میں بھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جو پہلی کتابیں تھیں صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان میں کیا چیز آئی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا بتایا کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے. ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، اس حدیث سے بھی یہی ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک حصہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے کے لیے، اور ایک حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ باقی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے. جسٹ امیجن ہم اپنے زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اس لائف سٹائل کو چینج ہونا ہے گریجولی، آہستہ آہستہ، یکدم نہیں ہوتا. لیکن یہ صرف باتیں نہیں ہیں، آپ کا ٹائم اکارڈنگلی مینج ہونا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ چینج کریں. ہماری زندگی میں زیادہ وقت ہوتا ہے زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے. ہمارا وہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی یادوں کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے اور اپنا جائزہ لینے کے لیے نہیں ہوتا. اور اسی سے میں اگلی بات کرنا چاہوں گی کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، یعنی اپنا حساب کتاب لیتا ہے اپنے کاموں کا، اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے وہ ریئلائزیشن ابھرتی ہے. میرا تعلق کیسا ہے، کنیکٹیویٹی کیسی ہے. میں ایک سادہ سی اگزامپل دیتی ہوں. ایک خاتون ہے، اس نے چولہے پر دودھ چڑھایا ہے اور وہ نماز پڑھنے لگ گئی. کیا نماز کے دوران اس کے دل میں خیال آئے گا دودھ نہ ابل جائے؟ ہوتا ہے. تو کرنٹ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، جس کو آپ اپنے دل میں رکھتے ہو، وہ بات آپ کے ذہن میں رہتی ہے اور آپ اس سے نکل نہیں پاتے ہو. تو آپ نماز سے پہلے جس وقت وضو کرتے ہو نا، وضو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. اور جب انسان کلی کرتا ہے تو اس کی زبان کے گناہ، اور جس وقت انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے اور پھر چہرہ دھوتا ہے اور پھر بازو دھوتا ہے اور پھر مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو پوری طرح پاک ہو کر نکلتا ہے. کانشیسلی وضو کریں، نماز کانشیس ہو جائے. اچھی نماز جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد رہے، اس کا بہت گہرا تعلق اچھے وضو سے. اور جس وقت آپ وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھیں
اور وضو کرنے کے بعد آپ گواہی دے دیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ. وہ جو حضرت عمر سے رسول اللہ نے کہا تھا نا جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے جو اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا. تو اسی لیے کہا کہ واقعی نماز ہی میں انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اف یو آر انٹرسٹیڈ تو ان کو نوٹ کیا کریں اور پھر برتیں, یعنی پھر اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں. ریلی اگر آپ, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں نیتا نال مراداں, کہ آپ نیت نہیں کرو گے تو آپ کو مراد بھی نہیں ملے گی. تو نیت کرنی ضروری ہے. 1 2 3 جو ٹپس ہیں اس کو آپ پریکٹس کریں گے. آخر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت کو سیکھ رہے ہیں, تو تعلق تو بنانے سے بنتا ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عائشہ ہے, میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بینک میں جاب کر رہی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں شادی, نکاح. اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے اور کسی ریزن سے ڈیورس ہو جاتی ہے اس کی, تو ضروری ہے کہ وہ لڑکی دوبارہ شادی کرے؟ اگر وہ نہ کرنا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں. اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, کہ جو تم میں سے بغیر نکاح کے لوگ ہیں ان کا نکاح کر دو. ایک مجموعی طور پر صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے, سوسائٹی کی صورتحال کے مطابق, اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر سوسائٹی کے افراد کے لیے چاہتے ہیں کہ سب نکاح کے ساتھ رہیں تو اس میں انسان کے لیے خیر ہے, شر نہیں ہے. ہاں تلخیاں کہاں لے جائے انسان, وہ بیٹرنس جو ماضی کا جو تجربہ ہے ناکام رہا, ایک یعنی دو انسانوں کی نہیں بن سکی. تو آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں بخار ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہم کبھی صحت مند زندگی نہیں گزاریں گے؟ اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی کا کوئی آپریشن ہو جاتا ہے تو وہ ہیل ہو گیا, اب وہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے. تو ہیلنگ پروسیس میں تو بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ, بلیو ان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اس میں ضرور خیر رکھیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کی آپس میں نہیں بنی, لیکن ان دو لوگوں کی کہیں اور شادی ہوتی تو دونوں کی بن جاتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر بھی بن جائے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی ایک دفعہ شادی ہوئی, دوسری دفعہ ہوئی, پھر آگے آگے سلسلہ اور ہو جاتا ہے. ایک دلچسپ بات بتانا چاہتی ہوں, صحابیات کی جب باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہیں. ایک صحابیہ جن کا نام تھا عاتقہ, ان کا نکاح ہوا تو ان کے ہسبینڈ شہید ہو گئے. پھر دوسری جگہ سے ان کو پیغام آ گیا عدت گزارنے کے بعد, نکاح ہوا وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عدت گزاری, پھر نکاح ہوا وہ بھی شہید ہو گئے. چوتھی بار جن سے نکاح ہوا وہ بھی شہید ہو گئے. تو مدینہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ جس کو شہادت کی طلب ہو وہ عاتقہ سے نکاح کر لے. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, مجھے آپ کی بات پہ آیا کہ اس میں یعنی لوگوں کے لیے اتنا 1 2 3 4 ایکسپیرینسز کے 5ویں دفعہ بھی وہ تیار ہو جاتے تھے. تو انسانوں پر انسان ٹرسٹ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور انسانوں سے پیار کرتا ہے نا وہ. تو اللہ تعالیٰ پر بلیو کریں گے, اللہ تعالیٰ ضرور اچھا راستہ نکالے گا. سورۃ طلاق کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. تو مشکل آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اس لیے بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر استاد جی. بارک نیکسٹ اللہ. کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ استاذہ جی, میرا نام ڈاکٹر زارا خالد ہے اور میں ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں.
بینگ اے مدر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ بہت سی پڑھی لکھی مائیں جو مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں پڑھنے کے لیے، وہ ان کو گھر سے تربیت تو کرتی ہیں، محبت الہی بھی سکھاتی ہیں، خشیت الہی بھی سکھاتی ہیں، اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں، اور ان کو اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. لیکن جب بچے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، خاص طور پہ مکس جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، تو وہاں پہ بہت سے مائیں جو ہیں ان کا یہ کنسرن ہے، میرا بھی یہ کنسرن ہے کہ بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ وہاں پہ ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں لڑکیاں ان سے فرینڈشپ کرتی ہیں اور خود فرینڈس بننے کے لیے آفر کرتی ہیں، تو لڑکے وہاں پہ رزسٹ نہیں کر پاتے. تو بینگ اے مدر کیا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ کوئی ایک حصار تو قائم کر کے ہم گھر سے باہر بچوں کو نہیں بھیج سکتے، اپنی لیول پہ ان کی تربیت ہی کر سکتے ہیں. آپ نے بڑا دکھتا ہوا سوال کیا ہے، یعنی سوسائٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو مائیں اپنی بیٹیاں بھیجتی تھیں تو وہ بہت دل تھام کے بیٹھی رہتی تھی. اب بیٹوں کی مائیں زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ جس ماحول میں وہ بچوں کو بھیجتی ہیں وہاں پہ ظاہر کو ایجوکیشن میں صورتحال اس نوعیت کی ہوتی ہے. بچے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. ریلی بچے اسے بے راہ روی سمجھتے ہی نہیں کہ جب کلاس میں بیٹھے اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو کیفے میں بھی چلے گئے تو انہیں عجیب نہیں لگتا، سارے مل کے کیفے چلے گئے. اچھا جس وقت لائبریری گئے اسائنمنٹس اکٹھی کر لیں، تھیسس اکٹھا کر لیا، اب ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے باقی سارے معاملات اکٹھے کر لیے تو ہم جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نکاح کر لیں، اور جن کا یعنی سلسلہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ یعنی یونیورسٹی کی لائف ختم اور رشتہ بھی ختم، پھر وہ اگلی منزل میں جا کے آگے دوستیاں اور آگے تعلقات جاری رکھتے ہیں. آپ نے سوال یہ کیا کہ ایسے میں جب ماں تربیت بھی کرتی ہے یا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں تو کون سا حصار باندھے؟ اللہ کی حفاظت میں تو دے سکتے ہیں، لیکن آگ اور پانی کو اکٹھا کریں گے. اب فرض کریں کہ جہاں پیٹرول ہے وہاں آگ لگے گی، کیا ہوگا؟ کوئی حل نہیں اس کے سوا کہ کو ایجوکیشن میں نہ ہو، اس کے سوا کوئی حل نہیں. جب کو ایجوکیشن میں جائیں گے تو یہ سارا سلسلہ ممکن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو کسی کو یعنی بچا لے گی، ورنہ ماں کی دعائیں تو ظاہرہ ماں کرتی ہے، یا والد ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن بچے نہیں ریزسٹ کر سکتے. پھسلن ہوگی، کوئی بھی پھسل سکتا ہے، اور پھسلن بہت ہے ہماری یونیورسٹیز میں. تو ہماری یہاں پاکستان میں بہت سارے بچے پڑھنے کے لیے باہر بھی تو جاتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول بھی اب ایکچولی تو میرا کوشچن یہی ہے کہ ہم ان کو اندر سے اور باہر سے اتنا اسٹرانگ کیسے کریں کہ اگر وہ کو ایجوکیشن میں بھی گئے ہیں اور وہاں پہ لڑکیاں ان کو کھلے عام چلتے پھرتے نظر آ رہی ہیں اور وہ خود دوستیوں کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہیں، تو ان کے اندر ایسی کوالٹیز پروڈیوس کر دیے جائیں جیسے پڑھی لکھی مائیں، ہمارے جیسی مائیں جو مختلف اداروں میں خود بھی کام کر رہی ہیں، کہ ان کے بچے اس چیز کو کوپ کر پائیں. ڈاکٹر صاحبہ ایسا ہے کہ یہ پریکٹیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے خلاف ہے کو ایجوکیشن. دیکھیں ہمارے سب کے بچے کو ایجوکیشن میں ہی پڑھتے ہیں، کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ میکسیمم کو بہت زیادہ کسی کو بچانا چاہے تو اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجتے، بیٹے پھر بھی کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں، اور بیٹے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اچھا کہ بیٹیوں کے تحفظ کی تو آپ لوگوں کو ضرورت ہے، بیٹوں کے لیے آپ لوگ وہ سلسلہ نہیں اختیار کرتے. آپ کچھ کر لیں، کو ایجوکیشن ہے یا کو گیدرنگز ہیں یا کو ورک پلیسز ہیں، اثر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اثر سے بچا سکیں، اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے بالکل نہ ہو. اپنے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں، کوئی تعلیم کام نہیں آتی. کیا آپ نہیں جانتے بلم بن باورا کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ دنیا چھوڑ کے رہبانیت کی زندگی اختیار کر چکا تھا اور بہت
یعنی اللہ والا بندہ کہ جس نے یہ یعنی کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن شیطان نے اسے کیسے پھانس لیا، کہ اس کا پیچھا کرنے کی اتنی کوشش کی گئی کہ آپ جو ہے وہ ہماری لڑکی جو ہے اس کو دم کر دیں. اس نے کہا مجھے دم آتا ہی نہیں، میں دم نہیں کر سکتا. یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. تو بالآخر یعنی جب بہت زیادہ کہا کہ آپ اللہ والے ہو، آپ ترس کھا جاؤ، بچی بہت بیمار ہے تو اسے دم کر دیں. اور یعنی اس نے اس کے بعد جب اس لڑکی کے پاس اسے لے جایا گیا تو شیطان ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے شراب بھی پی، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یعنی ماحول اپنی مرضی کا رکھیں اور یہ چاہیں کہ آپ تربیت کر دیں تو اس ماحول میں جا کے کوئی بچہ نہیں بچ سکتا. یہ ممکن ہی نہیں. جی کر لیں. وہ بینگ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن میرا ایک کنسرن ہے، اور وہ کنسرن یہ ہے کہ ہم جیسے بہت سارے ہمارے بچے، میں نے یوتھ یہاں پہ دیکھی ہے کہ ان میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے کوسچن کر رہی ہیں، اور کنیکٹیویٹی ٹو اللہ سے وہ بہت زیادہ کنسرن ہیں بچے. تو جو یوتھ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں کام کرتے ہیں بچے یا پڑھے لکھے لڑکیاں اور لڑکے، ان کو کنیکٹیویٹی ٹو اللہ کے ساتھ کرنے کے لیے وہاں پہ ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ وہ اس ورک پلیس پہ ہی اپنی ایک ان کی کوئی کلاس ہو یا لیکچر ہو یا ان کو اللہ کی محبت سکھا دی جائے، ان کو اخلاقیات سکھائے جائیں، ان کو مینرز سکھائے جائیں، ہیومن بینگز کے ساتھ کیسے، جیسے ڈاکٹرز کے ساتھ کیسے مریض کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو یہ کیسے ان کو سکھایا جا سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. UHS یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ایک لیکچر تھا اور سیرت النبی پہ ہی. تو وہاں پہ بڑے سینئر افراد تھے، 14 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بیٹھے ہوئے تھے، میڈیکل یونیورسٹیز کے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سینئر ممبر، سینئر سٹاف بھی، ریسرچرز تھے، باقی لوگ. تو یہ کہ ان لوگوں کا مین کنسرن یہ تھا کہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس بنیادی اخلاقیات نہیں، اور بہت زیادہ ان کے اندر سنگ دلی آ گئی ہے. تو کاروبار بن گیا، بزنس بن گیا، لوگ پیسہ چاہتے ہیں، پیسے کے پیچھے سب کچھ ہے، لیکن پیسہ لے کے بھی وہ خدمت کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کہا ہم ایسا کریکلم ڈیزائن کرتے ہیں کہ مل کے ایسا کریکلم ڈیزائن کریں جو بچوں کو ڈیفرنٹ ایئرز میں انہیں پڑھایا جائے اور ان کو کنٹینیوسلی اس کی طرف توجہ دلائی جائے. چینج ہمیشہ ایجوکیشن سے آتی ہے، تعلیم تبلیغ سے فرق پڑتا ہے. میسج دینا چاہیے، پیغامات پہنچاتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انفارملی. لیکن فارمل سلسلہ بھی ہو سکتا ہے جہاں کہیں کسی کو پاسبلٹی یعنی اس کے لیے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیشنز رکھ لیے جائیں، جیسے مختلف یونیورسٹیز سیشن رکھتی ہیں یا ہاسپٹلز میں یا سٹاف کے لیے. اس کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کہ یعنی کبھی کبھار کے سیشنز بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کنسسٹنسی چاہیے کہ آپ ترتیب کے ساتھ وہ سب چیزیں جو ہے وہ ضرور کروانے کی کوشش کریں. اور میں نے دیکھا کہ آپ جب جا کے یعنی جیسے آپ کے اندر ایک درد ہے، فکر ہے. کراچی میں ایک یونیورسٹی میں یعنی لوگوں کے ساتھ جا کے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کوئی کریکلم ہو. کریکلم ایسا ڈیزائن کریں جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے کریکلم میں لگا دیں گے. وہ BS کریں گے، ہم ان کے کریکلم میں شامل کر دیں گے، MS کے کریکلم میں شامل کر دیں گے. لیکن ہمارے ہاتھ بندے، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ٹریننگ کر سکیں. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے چاہے وہ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا انجینئرز ہیں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، ان کے اکارڈنگلی جیسے میڈیکل پروفیشن سے ریلیونٹ ان کے لیے گائیڈ لائن ضرور، اگرچہ دین ایک ہے لیکن پھر بھی پروفیشنلی انہیں کیا کرنا چاہیے، اسلام کیا تقاضے کرتا ہے، اور انہیں اپنے پروفیشن کے اعتبار سے بھی گائیڈ کرنا چاہیے. یعنی بیسک ایتھکس کے ساتھ اور بیسک دین، بیسک پرنسپلز کے ساتھ یہ ایجوکیشن دینا بھی ضروری ہے. تو یہ بڑا خوشائند ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہے
کہ جو افراد کام کرتے ہیں تو ان افراد تک جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہر ایک کی ذمہ داری ٹھہرائی اور رسول اللہ نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو بڑا ہی خوشائند ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے یہ سلسلہ کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. میرا نام اقرا ظہور خان ہے اور میرا ایک کوشچن ہے کہ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بندہ کیسا ہے یا اس کی اخلاقی وہ جو عادات ہیں وہ کیسی ہیں، لیکن جب دوستی کرتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے تو کچھ جن سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے سم ٹائمز وہ بہت حرام کاموں میں بھی انوالو ہوتے ہیں، جیسے کہ لڑکوں سے دوستی کرنا اور سوشل میڈیا پہ مختلف موادات دیکھنا جو کہ نہیں پرمیسیبل. تو اس سلسلے میں آپ دوستی بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کہا بھی ہے، بٹ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے آپ دوستی ختم کریں، دھمکیاں دیتے ہیں آپ کو کہ میرا دوست ہیکر ہے، میں ہیک کر دوں گا یہ وہ. تو اس سچویشن میں مجھ پہ کیا لازم ہے، مجھے میرے حالات جو ایسے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے دوستی ختم کرنے کے لیے، یا اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آپ کی جو سوچ ہے اس کے مطابق آپ تبدیلی چاہتی ہیں. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے تو برے مقصد کے لیے دوستی نہیں کی تھی، نیک اور صالح مقصد کے لیے کی، لیکن یہ ہے کہ اب اگلا فرد اچھا نہیں نکلا. یہ معاملہ صرف دوستی میں نہیں ہوتا، نکاح میں بھی ہوتا ہے ایسا. سم ٹائمز جو ہے نا کوئی یعنی بزنس کرتا ہے تو کوئی کسی کو ہائر کرتا ہے، وہاں بھی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ دوستی کا تعلق بڑا کلوز ہوتا ہے نا، لیکن انسان کے پاس چانس ہوتا ہے. اگر ہم جیسے غزالی کہتے ہیں کہ جو نکاح کا معاملہ ہے نا، دوستی کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے. تو نکاح کے معاملے کے جو احکامات ہیں نا اس میں یہ ہے کہ اگر دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا کہ اگر وہ جدا ہو جائے. تو دیکھیں نکاح کے لیے طلاق کا راستہ موجود ہے، خلا کا راستہ موجود ہے. دوستی کے لیے جو دھمکیاں نا یہ شیطان کے ڈراوے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے. اللہ تعالیٰ سے بات کرے سب سے پہلے، کسی سے بات کرنے کی بجائے کہ اللہ مجھے برے دوستوں سے بچا لے، کیونکہ بچانے والی ذات تو وہ ہے کہ میں اس دوستی کو ختم کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کے کانسیکوینسز سے کیسے بچنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو اعتماد میں ضرور لینا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہے کہ اگر آپ کو بیفور ٹائم پتا ہوتا ہے تو سائبر کرائم ایجنسی سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے. اب تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آپ جس چیز کو کوئی یعنی آپ کو سوشل میڈیمز پہ اگر کوئی دھمکاتا ہے یا اسی طرح سے یعنی میسیجز کے تھرو، تو آپ اسے رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ایسی ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی آپ کو ہراس کر کے رکھے اور آپ ہوتے رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. دوسرا، حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھا کریں، صبح شام کے اذکار بھی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے دل کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا جو اگرچہ وہ سچویشن سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن دعا کے طور پر یہ بات میں کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مقرر تھے لوگ جو آپ کا پہرا دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آیت نازل ہوئی آپ باہر نکلے اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، سب لوگ ہٹ جاؤ، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اس سے کہہ کہ آپ کہیں کہ کوئی انشاءاللہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں اسی یقین پہ کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن سے پہلے میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ اتنی واک آف لائف سے یہاں پہ لوگ ہیں، اکاؤنٹنسی سے بھی ہیں، ایگری بزنس سے بھی ہیں. میں آپ سب کو ضرور دعوت دینا چاہتی ہوں، ڈاکٹرز بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے نا اس کے ذریعے سے ضرور کوئی ایسا کام کریں کہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے نفع مند ہو. اگر آپ میڈیا سے ہیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا سے ہیں، آپ مارکیٹنگ سے ہیں، آپ مینجمنٹ سے ہیں، آپ اکاؤنٹنسی سے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں، اسلام کو بھی آپ کی صلاحیت کی اتنی ضرورت ہے. تو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں قرآن والنٹیئرس، کہ آئیں
اپنی صلاحیت کے ذریعے سے اس دین کو تقویت دیں. یہ جو آپ کو ارد گرد بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں, دے آر آل قرآن والنٹیئرس. کسی کو اچھی تصویر لینی آتی ہے, کسی کو اچھی طرح سے ڈیجیٹلی پوسٹ کرنا آتا ہے, کسی کو لائیو دینا آتا ہے, کسی کو کیمرہ ہینڈلنگ آتی ہے, کسی کو لوگوں کو اچھی کال دینی آتی ہے, کوئی کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہے. اور اب الحمدللہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ بہت یوتھ اور آئی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ انتظامات کو اور زیادہ بڑھا دیں. انشاءاللہ یونیورسٹیز اوپن ہو رہی ہیں استاذہ, بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. نیکسٹ ٹائم تو مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے جس دن پاکستان کو آزادی ملی تھی, اور دونوں دن اکٹھے آ گئے. تھرسڈے اینڈ 14 اگست. جی, تھرسڈے بھی ہے اور 14 اگست بھی ہے, اور لیو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پاکستان بھی اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پہ یوتھ کو بھی بہت ضرورت ہے, سب کو ضرورت ہے پاکستان بننے کے مقصد کو ریوائز کرنا. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, آپ لوگوں نے پاکستان انڈیا کے روابط کے حوالے سے سب لوگوں کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ہمیں کوئی الگ رہنے کی ضرورت نہیں تھی یا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کس طرح سے ہماری مدد کی, اور اس کی مدد کی وجہ سے پاکستان آج بھی سروائیو کر رہا. حالانکہ اگر آپ اس کو یعنی پچھلی صدی کے اختتام پر دیکھتے تو ایسی آج بھی کتب دستاویزات موجود ہیں جو ہمارے دشمنوں نے پلان کیا تھا کہ 2007 تک پاکستان دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا. پھر وہ بڑھا کے 2015 تک کیا گیا, پھر آگے آگے آگے. تو پاکستان کی وجہ سے بار بار یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے الٹا پوری دنیا کو دکھایا کہ دیکھو جس کی طرف آپ میلی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہو آپ کو ہی اس کی مدد کی ضرورت پڑے گی. تو ہم سب انشاءاللہ تعالی 14 اگست کو ہم ملیں گے اور اپنے وطن سے محبت کے لیے ہم آپس میں بات چیت کریں گے, اور خاص طور پر پاکستان کیوں بنا تھا اور پاکستان کو ہم کس طرح سے آگے لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت کریں گے. ہماری بات چیت اسی ریفرنس سے ہوگی انشاءاللہ. اور یہ ایونٹ اس کا انشاءاللہ پورے پاکستان کے کیمپسز میں بھی ہوگا لائیو انشاءاللہ. اس کی بھی ہم ارینجمنٹ کریں گے استاذہ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی تو سب لوگ اگر پاکستان کا کوئی نہ کوئی بیچ لگا کر آئیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم میم, میرا تنویر ہے, میں ہاؤس وائف ہوں اور میں نے 19 ایئرز ایک مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ٹریننگ مینیجر کام کیا ہے. سوال سے پہلے میں ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہوں گی جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس وقت پاکستان میں ہر جگہ پہ ہر انسٹیٹیوشن میں ضرورت ہے. اور جو ابھی ایک بچی نے بھی سوال کیا تھا کہ ہم فیملی میں جاتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو ہمیں اللہ کے راستے پہ جانے سے روکتی ہیں یا ہرڈلز پہ, تو وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی جنہوں نے کہا تھا کہ نئے لوگ آتے تو ان کو کیسے سکھا سکتے. تو میں اپنا چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں, شاید ان سے فائدہ ہو جائے. اگر ان کو میری ہیلپ چاہیے اس میں تو میں ان کو والنٹیئر بھی کر سکتی ہوں. کہ ہمارے جب ہم اسٹاف ہائر کرتے تھے تو ہم ایک پالیسی ان کی ہیومن ریسورس کی طرف سے ایک ان کو مینول دیتے تھے جس میں ایتھکس کوڈ, ویلیوز, ڈریس کوڈ اور کسٹمر کیئر سروسز, جس پہ ان کو پڑھ کے آنا ہوتا تھا اور پھر وہ سگنیچر کرتے تھے اپنے کانٹریکٹ کے اندر. اور پھر اس کی ہر 3 منتھس کے بعد ایک ریفریشر کورس ہوتا تھا, ٹریننگ بھی, اور پھر اس کے اوپر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی تھی. ان کو جو کوالٹی ایشورنس وہ چیک کرتا تھا. اور کسٹمر کی ہیلپ لائن کے لیے ایک ہم نے ڈیسک بھی بنایا ہوا تھا کہ کسٹمر کی اگر کال آتی تھی, کسی اسٹاف نے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے یا کسی طریقے سے بات کی تو وہ اس پہ کریں. تو اس سے یہ کہ میرے خیال سے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, پڑھے لکھے بچے ہیں, لوگ سمجھ کے تو آتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے شاید لوگ گھر میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا پیرنٹس نے یہ سکھا دیا, لیکن باہر ہمیں وہ امپلیمنٹیشن اس طرح کی ویلیوز کی یا دین کی نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر سب بہک جاتے ہیں, انکلوڈنگ اس کہ ہم بھی جب کہیں جاتے ہیں تو کوئی پرنسپل اگر فالو نہیں ہو رہا تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو وہ شاید یہاں اگر کوئی اسکول سے ہیں, ہاسپٹل سے ہیں, کسی بھی سے, تو پالیسی مینول بنانا بہت ضروری ہے. تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے, ہر آرگنائزیشن کے پاس موجود ہے. کوڈ آف کنڈکٹ ایک اسپیشلی جو جس کے لیے جس کو وہ صرف ان کی اخلاقیات کی بیس کے اوپر ہو کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. آپ کا کوشچن جی میم میرے 3 سوال ہیں, 2 بہت چھوٹے سے ہیں. ایک یہ کہ کیا ہم روزانہ جب تلاوت کرتے ہیں
تو ہم نے اپنی ایز کے لیے فون میں جو نا قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے میں نے پرسنلی. تو چلتے پھرتے گاڑی میں یا میں کئی دفعہ کہتی اچھا میں کمرے میں تو میں لاؤنج میں کیا جاؤں اٹھانے قرآن پاک, تو میں وہیں بیٹھ کے اپنی فون میں تلاوت کر لیتی ہوں. تو اس پہ ثواب میں کمی آتی ہے یا روزانہ لائک قرآن پاک ہی کھول کے پڑھنا چاہیے؟ وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن ایک سوال آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں. جی. رسول اللہ کے عہد میں قرآن مجید کی طباعت نہیں ہوتی تھی, پرنٹ نہیں ہوتا تھا, کاغذ نہیں تھا. جب ہمارا دور ہم تک آیا ابتدا میں تو قرآن پرنٹڈ فارم میں 2 گتوں کے درمیان ہمارے پاس آیا. کیا اس میں تلاوت کرنا جائز ہے یا ہڈیوں پہ ہی کرنی چاہیے؟ جہاں پہ ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا یا جھلیوں پہ لکھا جاتا تھا یا مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ لکھا ہوا تو بہت یعنی بڑے بڑے جگہیں تھی جہاں پہ وہ سب کچھ جو ہے وہ محفوظ ہوا اور بعد میں پھر اس کتابی صورت میں آیا. وقت یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا اس کو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے, یعنی کاغذ پہ لکھے ہوئے سے؟ تو کاغذ اس وقت نہیں تھا جب رسول اللہ تھے, بعد کی ایجاد. نئی ایجادات سے آپ نفع اٹھاتے ہو, اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں, اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے. مصحف کو پکڑنا, مصحف سے جو ہے وہ ایک تعلق, اس کا فرق آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ثواب میں کمی آتی ہے. ثواب کا تعلق جو ہے نا وہ تو آپ کے اندر کے ساتھ ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے اور آپ کس طرح سے اسے ادا کر رہے ہو. چلتے پھرتے اکثر ہوتا ہے میں کام کر رہی ہوں, کھانا بنا رہی ہوں, کب میں دعا مانگتی ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے, مجھے معاف کر دینا, میرے بچوں کو ایسے جو نارملی ایک مسلمان عورت دعائیں مانگ سکتی ہے. تو کیا جائے نماز پہ جو ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد وہی دعا قبول ہوتی ہے؟ چلتے پھرتے آپ رینڈم جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام سے کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو تسمہ یہاں ٹوٹا تو جانواز پہ بیٹھ کے دعا کریں گے. یعنی جہاں آپ کو ضرورت پڑی ہے نا, آپ کا تعلق ہے, جہاں تعلق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, وہ تو ہر جگہ پہ ہی. تو یہی تو چاہیے. live with اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مطلب ہی ہے کہ آپ ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں, صرف جائے نماز پہ نہیں. یہی مطلوب ہے, یہی زندگی ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ. ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں بڑی آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں, تو ان کے ارد گرد کے لوگ بھی سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, حالانکہ ان کے اندر اختیار نہیں ہے کہ اس کو جج کر سکیں کہ اس کی آزمائش ہے یا مکافات عمل ہے. تو کئی دفعہ انسان کو خود بھی ریلائز ہو سکتا ہے شاید میں نے کہ اس کے ساتھ یہ ایسا کیا تھا تو میرے لیے یہ مکافات عمل ہے, اور اس کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہم نے اپنے ارد گرد بہت کلوز بھی دیکھے ہیں اور ہم ان کو بہت جانتے ہیں, باقی دل کے معاملات تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, کہ شاید انہوں نے کبھی کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے جس پہ ان پہ اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے کہ ان کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزر جاتی ہے, لائک روتے ہوئے, اللہ سے ہر وقت مانگتے ہوئے, اور ان کی کہتے ہیں نا پنجابی میں سکھ دا سا ہی نہیں آندا آخر تک. تو وہ کیا مطلب کہ وہ آزمائش اور مکافات عمل میں کوئی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ہم, یا واقعی اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو پھر آزمائشوں میں ڈالتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو بڑا رحمان اور آپ سے رحیم ہے. ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ یہ کیوں جاننا چاہیں گے کہ آزمائش ہے یا مکافات عمل؟ فرض کریں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آزمائش ہے تو کیا ہوگا, اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ مکافات عمل ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر تو صورت میں یہی ہے نا جی اللہ سے کہ آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر کوئی مشکلات میں یا آزمائشوں میں کیوں مبتلا رہتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں بلائیں انبیاء پر آئیں. اچھا, یہ جو آزمائش آتی ہے یا مشکل آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے, دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں نبی بھیجتا ہے نا, تو نبی بھیجنے سے پہلے انہیں یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے انہیں مختلف طرح کے حالات سے آزمایا جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ایک چانس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکیں, دعا کریں. جسے دنیا میں سکھ کا سانس نہیں آیا, ہو سکتا ہے سکھ کے سانس کے لیے ہی سب کچھ ہو رہا, کہ پھر سکھ کا سانس کبھی ختم ہی نہ ہو. کہ اگر دنیا میں سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے کو اور اتنی مشکلات برداشت کرنے والے کو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ ہے کہ دنیا میں
ایک مومن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کی جنت. تو یہ تو جو جتنی بڑی قید میں ہے تو ظاہر ہے کہ اتنا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا چانس زیادہ بڑھا رکھا ہے. آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہر سیشن کا ایک خصوصی موضوع ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ یعنی بکلیٹس بھی موجود ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ ضرور پروٹوکول کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے سوالات اس کے اکارڈنگلی ضرور ہوں، اور میں فائزہ سے بھی چاہوں گی کہ ان کو کائنڈلی اس کو اسی اعتبار سے جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں. جی جزاک اللہ خیر. میں بی ایس سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نا اللہ کی طرف پلٹنے کا سفر شروع کرنے کے لیے ہمیں آج سے ہی کیا امپورٹنٹ کام کرنا چاہیے؟ بہت پیارا سوال. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے کہاں سے؟ دنیا سے. جس صورتحال میں ہے، اس صورتحال میں رہتے ہوئے ادھر کو رخ ہے نا تو ادھر کو کرنا ہے. پہلا کام کیا ہوگا؟ وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہلا کام سکھایا تھا، استغفار، توبہ. توبہ پہلا عمل ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے، جب لغزشیں خطائیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کی روح زخمی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اسے ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو زخم لگے ہیں، وہ جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، وہ اثرات پہلے ریموو ہوں. تو استغفار کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل شفاف ہوتا ہے. ایک نشست میں نہیں ہو جاتا، ایک دن میں بھی نہیں، ایک مہینے میں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. گریجولی کرتے 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 انسان کا دل شفاف ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پہ ایک غبار سا آ جاتا ہے، پھر میں استغفار کرتا ہوں تو وہ غبار ہٹ جاتا ہے. تو ہمارے دل تو غبار سے بہت آگے کی طرف ہے نا، تو ہمیں استغفار کی سب سے پہلے ضرورت. یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ نے ایک پوچھی تھی، میں یہ بونس ہے فری. اچھا، تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے لیے آپ کے پاس اس کا نالج ہونا چاہیے. علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا راستہ نہیں دیکھ سکتا. العلم نور. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو توبہ کے بعد بھیجا تھا نا دنیا میں، تو انہیں کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. تو اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. جو اللہ کی طرف واپس پلٹنا چاہتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ کر اس کی طرف جائے. یعنی وہ کتاب ہمیں بتاتی ہے، انسٹرکشن مینول ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈ لائن ہے. تو یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے. اس کے توسط سے ہمیں پتہ چلے گا ہم نے اب زندگی کیسے گزارنی. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ، کچھ لوگوں کی زندگی میں جو پہلے بھی ایک سوال ہو رہا تھا، آزمائشیں ہوتی ہیں. آزمائشیں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے رہتے ہیں، یا بظاہر وہ اللہ سے گلہ نہیں بھی کر رہے ہوتے لیکن انسانوں سے ضرور گلہ کرتے رہتے ہیں. اس رویے پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. انسان پر جب کبھی مشکل آئے وہ کیا کرے؟ دیکھیں، زندگی میں دو طرح کے حالات رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم. یا رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ دن رات گھماتے رہتے ہیں اور حالات کو بھی بدلتے رہتے ہیں. جب کبھی انسان پر مشکلات آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک بندہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے. تو جب کبھی انسان صبر کرتا ہے تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کو سمجھ جاتا ہے، تو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر بے شمار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا
حشر کے میدان میں یہ اناؤنس ہوگا کہاں ہے صبر کرنے والے, آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. یعنی اتنا بڑا اجر ہے. اور زندگی میں ہمیں اگر اللہ کی کتاب کھولیں گے تو آپ کو دو خصوصیات سب سے زیادہ ملیں گی, صبر اور شکر. مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے اور نعمت ملے تو شکر. پھر یہ شکوہ کیا ہے؟ دراصل یہ شکر کے اپوزٹ ہے, ناشکری. تو ناشکری جو ہے نا وہ انسان کو شرک تک لے جاتی, کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایات کو, اس کی رحمتوں کو, اس کی بلیسنگز کو پہچان نہیں پاتا. وہ کہتا ہے بلیسنگ تو میرا حق تھی اور اگر چھن گئی تو یہ ناحق ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ظلم ہے, نعوذ باللہ. جبکہ ظلم وہ کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا. جی ہم کیونکہ بہت سارے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. ابھی آج صبح بھی مجھے اٹھتے ہی سب سے پہلے ایک لمبا سا میسج موصول ہوا. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں اور کافی طویل عرصے سے جانتی ہوں, اور بہت سارے ایسے کیسز کو جانتے رہتے ہیں. ہر وقت اپنے غموں کا تذکرہ, ایسے لگتا ہے کہ غم ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی کسی کی زندگی کو. تو مجھے ایسے لوگوں کو ہمیشہ دیکھ کے لگتا ہے کہ جو اس چیز کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ پہ حاوی کر دیتے ہیں. اور اگر آپ اللہ وہی حالات شاید کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے. صحیح, آپ کی بات کا جواب دینا چاہتی ہوں. آپ لوگ بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا کہ جب کسی انسان کے دل میں یعنی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی چینج اور بہت بڑی چینج جو آتی ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والے کی خاموشی میں کیا ہوتا ہے اور اس کی گفتگو میں کیا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو. تو لائف سٹائل چینج ہو گیا نا, کہ تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور خاموش رہے تو تب بھی اللہ کی باتوں پہ, اس کے احکامات پہ غور و فکر. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا. تو یہ جو شکوہ ہے یا یہ ہے کہ بار بار تذکرہ اپنے غم کا, تو دراصل ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ بس لوگ مجھے سوچیں اور لوگ میرا ہی تذکرہ کریں اور لوگ میرے غم کے بارے میں سوچیں اور سارے لوگ بس میرے پیچھے لگ جائیں. اور اس کے پاس اور کچھ چونکہ ہے نہیں, اس لیے اس کے پاس جو ہے نا وہی دوسروں کو دیتا ہے. اس کے پاس غم ہے, شاید خود ساختہ ہو, تو وہ غم دوسروں کو بھی یعنی بانٹتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں حساب تو ہر چیز کا ہونا ہے. تو مومن سے تو یہی توقع ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرے. تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں. تو جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یعنی اس کی کوئی یاد, اس کی کوئی میموری, اس کی کوئی بلیسنگ, اس کی کوئی قدرت کی بات نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا آپ ہی دوسروں پر چڑھاتا ہے. دو چیزیں نا یاد رکھیے گا, انا اور الہ. جن کی انا بڑی ہو جاتی ہے ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, یا وہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں یا بہت غصہ کرتے ہیں. اور یہ اگر آپ اسے سلوک اور اخلاق کے میدان میں دیکھیں تو یعنی ارسطو نے, افلاطون نے, پھر اس کے بعد آنے والوں نے, یعنی گریک جو فلاسفرز تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی. غزالی نے بھی یہی کہی, 4 انسان کے اندر بیسک پاورز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان چاروں کا بیلنس ہو. تو کہتے ہیں کہ ایک پاور انسان کے اندر غضب کی ہے, غصہ. اگر آپ اسے دبا دو گے تو آپ اس غصے کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی پستی, ذلت آئے گی اور انسان جو ہے وہ ہر وقت غم میں ڈوبا رہے گا. اچھا, اب اگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ غصہ جو ہے وہ بڑھ جائے تو انتقام, حسد, قتل وغیرہ, قتل و غارت, غریبی, اسی کی ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پھر اس کی مڈل سٹیٹ کیا ہے؟ مڈل سٹیج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں غصے کو کنٹرول کرو, والکاظمین الغیظ, غصے کو کنٹرول کریں. تو دل کے اندر اس وقت تو انسان کی کیفیت فرق ہوتی ہے لیکن وہ فاتح ہو جاتا ہے, اپنے اوپر اسے کنٹرول ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دوسری قوت جو ہے نا جو انسان کے اندر ہوتی ہے, انسان کی خواہشات ہیں, ڈیزائرز ہیں, اللہ تعالیٰ نے رکھی انسان کے اندر, اور یہ پاور بھی بن سکتی ہیں اور انسان ان کے ساتھ بہہ بھی سکتا ہے.
تو چونکہ پہلی کے ساتھ تعلق تھا، یہ پھر پورا اخلاقیات کا وہ ایک میدان ہے جس میں زیادہ ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جو غم ہے نا، یہ پہلا سوال بھی غم کے بارے میں تھا اور اب آخر میں جا رہے ہیں پھر غم. تو پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. تو غم زدہ نہیں رہنا چاہیے. غم آتے اللہ تعالیٰ کو دے دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیں، اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کو دور کرنے کا کہہ دیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یا اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. جزاک اللہ خیر. استاذہ ایک اور سوال میں آپ کے سوال سے بیٹا پہلے کر لوں. ایک تو یہ والے سوال بہت زیادہ آتے ہیں کہ آپ لوگوں کے، اور یہ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا کلپ بنے کہ ان کو ایک گائیڈ لائن جائے. استاذہ جب آپ اتنے غم سنتے ہیں تو آپ بھی کہیں نہ کہیں بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت میں رکھا ہے، خیریت میں رکھا ہے، سلامتی میں رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی دل پہ کنٹرول نہیں رہتا. ایسی چیزیں بہت غمگین کر دیتی ہیں. اس وقت پہ وہ انسان کیا کرے؟ جی، مجھے یاد ہے کہ آپ کی امی آپ کو ایک دعا بہت سکھاتی تھی، اور وہ سکھاتی تھی جب آپ کو فزیکلی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، کسی کو آپ کسی کو بیمار دیکھتے ہیں، رسول اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ آپ جب کسی کو مصیبت زدہ پریشان بیماری میں مبتلا دیکھتے تو آپ دعا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اچھا، اب جب آپ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تیرا شکر ہے یا اللہ کہ تو نے مجھے عافیت میں رکھا جس میں اس کو مبتلا کیا، ٹھیک ہے. اب یہ کہ جب آپ یعنی ایک ہے فزیکل ڈیزیز، تو جیسے آپ فزیکل ڈیزیز کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اسی طرح سے کچھ مینٹل ہیلتھ کے پرابلمز ہوتے ہیں، کچھ اسپرچل ڈیزیزز ہوتی ہیں. تو آپ جب کسی کو ایسے چیز میں مبتلا دیکھیں، مثلا کوئی جھوٹا انسان ہے، اچھا کوئی رشوت خور ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی یعنی کوئی ایموشنلی ڈسٹربنس کا شکار ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ دعا کریں الحمدللہ الذی عافانی. آج بھی میں نے تقریباً 10 دفعہ مختلف واقعات پہ الحمدللہ الحمدللہ بہت بڑا دعا کا حصہ رہتی ہے. الحمدللہ، بارک اللہ. ایون یہاں تک بھی کہ جس طرح سے بھی ہم آج گاڑی میں تھے مختلف ہم ساتھی، تو میں بات کر رہی تھی کہ پہلے کل جو انڈیا کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جو کلاؤڈ برسٹ ہوا اور پورا کا پورا ایک گاؤں بہہ گیا اور پورا کا پورا ایک علاقہ بہہ گیا. غالباً آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. اس سے اتنی میں آج بھی یہ بات کر رہی تھی کہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی سیکیور سوسائٹیز میں رہتے ہیں، بڑے علاقوں میں رہتے ہیں. اب تو جو قدرتی آفات بھی آتی ہیں ویسے بھی نہیں پتہ چلتا، زلزلہ آ جائے کچھ بھی آ جائے تو کہتے ہیں اب تو ہر وقت دل ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی عافیت میں رکھنا، اس سے بھی عافیت میں رکھنا. تو الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں. پھر یہی والی بات، اور آپ نے جو بات کہی اس پہ میں ضرور کہنا چاہوں گی، صبح صبح جب فون اٹھائے نا تو ساتھ ہی نیت کر لیں کہ کیونکہ آپ جب فون اٹھائیں گے اگر کوئی بھی چیز آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کو بار بار یہ دعا کرنی پڑے گی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک. کیونکہ بات یہ کہ ہمارے یہاں نیوز کا جو سلسلہ ہے، جو چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، جو چیزیں انسانوں پہ چڑھا دی جاتی ہیں، یعنی صبح صبح اگر آپ ایسی چیزیں دیکھ لو آپ کا سارا دن تکلیف میں گزرتا ہے. تو جب اللہ سے دعا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. لیکن یہ ہے کہ انسان ان کے لیے بھی دعا کرے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے، اور ان کے لیے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس کو بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی پلیز. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور العین ہے اور میں یونیورسٹی آف لاہور کی اسٹوڈنٹ ہوں، ڈی پی ٹی کر رہی ہوں، فائنل سیمسٹر ہے میرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عورتوں کو نان محرم سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ نرم نہیں رکھنا چاہیے تاکہ ان کے دل میں کوئی مرض نہ آئے. Being in a medical field, being the president of Islamic Society UL chapter, being studying in co-education system, even though جب ہم اسلامک سوسائٹی کی بات بھی کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہم ڈفرینٹ سیمینارز کنڈکٹ کرواتے ہیں، تو اس کی مینجمنٹ میں اس کو ہیلپ کروانے میں ہمیں بردر سائڈ سے ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. اور سم ہاؤ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
پرسنلی میں اگر اپنا بتاؤں تو اب میں اس چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہوں. لائک بات کرتے ہوئے میں اپنا لہجہ ویسا ہی رکھوں جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جب بات کرتی ہوں تو اس کے بعد میں سوچتی ہوں کہ شاید میرا زیادہ ہی سخت تھا اور میں نے بدتمیزی کر دی ہے. اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ ہی نرم تھا, اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اعتدال ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں تاکہ فتنے سے ہم بچ سکیں؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے, جہاں ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ آپ لوچ دار آواز میں مردوں سے بات نہ کرو, تو وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہ آپ بھلی بات کرو. یعنی آپ کے لیے یہ الاؤڈ ہے کہ آپ بھلی بات کرو. دیکھیں, آپ جس انداز میں میرے ساتھ بات کر رہی ہیں اس انداز میں آپ کسی سے بھی بات کر سکتی ہیں. آپ کو کھردرا ایسا لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی بہت زیادہ شیریں بنانا چاہیے, آرٹیفیشیلٹی نہ رہے, فیک نہ ہو. اب جس طرح بات کرتی ہیں اس طرح سے بات آپ کو کرنی چاہیے, نارمل فرم ہو کے بات کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن ضرورت کی بات. اچھا, اب یہ ہے کہ آپ اگر روٹین میں دیکھیں تو یعنی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ خواتین جو ہے ان کو یعنی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی اگر وہ ایسی خوشبو لگا کے مردوں میں جاتی ہیں جو یعنی تیز ہے اور وہ مردوں تک پہنچتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ وہ جو لوگ نہاتے ہی نہیں اور ان کے جو پسینوں کی سمیل مردوں تک پہنچتی ہے اور وہ جو ہے, تو کیا اس کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اچھا, اب یہ والی بات جو ہے نا, یہ نہیں, اپوزٹ اینڈ پہ جا کے دیکھیں تو یہ بھی بڑی یعنی غور طلب بات ہے. تو بات یہ کہ میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کسی عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یعنی اس کے پسینے کی سمیل مردوں تک پہنچے؟ میں یہ کہتی ہوں عورتوں تک بھی پہنچے, تو کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ کہ نارمل اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہم نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کسی لوہے کے پنجرے میں قید کر کے کسی خاتون کو بند کر دیا جائے. اس نے موو کرنا ہے. آپ جس پروفیشن میں ہیں اس پروفیشن میں آپ نے پیشنٹس کو بھی ڈیل کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے ظاہر انتظامات بھی کروانے ہیں, آپ کو ٹیلی فونک ٹاک بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو سامنے کہنا بھی پڑتا ہے. آپ ممکن ہے کسی آپریشن کرتے ہوئے بھی کہیں پہ اکٹھے ہوں یا کوئی ایسا سلسلہ ہو, ڈزنٹ میٹر. آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے بس آپ نے فرم رہنا ہے کہ آپ کے کردار میں جھول نہ ہو. ایک حیا والی لڑکی کو جیسے ہونا چاہیے اسے اسی طرح سے ہونا ہے. اس کے لیے خصوصی آرٹیفیشلی آپ کو لہجہ کھردرا نہیں کرنا چاہیے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر روٹین میں فرم رہ کے بات چیت کر رہے ہوتے کوئی نوٹس نہیں کرتا, لیکن آپ نے اکھڑ لہجے میں بات کی تو دوسرا کہتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے, اس کو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو نہ ہی اکھڑ لہجے میں بات کرنی چاہیے, نہ ہی بہت سویٹ ہو جانا چاہیے, جیسے آپ نارملی روٹین میں ہوتے ہو. کہ اکثر ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں تو ہم اب پرسنلی میں اگر اپنا بتاؤں تو میں خیال رکھتی ہوں اس چیز کا کہ لائک میری ڈریسنگ اس طرح کی نہ ہو, یا پھر میرے کسی بھی بات چیت سے یا میرے دیکھنے سے چلنے کے سٹائل سے کوئی, میں کسی کو, اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو اور سب لڑکیوں کو ان میں سے بنائیں جو مائل کرنے والی نہ ہو, لیکن سم ہاؤ ہم اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے رائٹ ٹریک پہ رکھتے ہیں, اسکار کرتے ہیں ایون دو ہم کورسز کر رہے ہوتے ہیں, بٹ سم ہاؤ لوگ اس چیز سے بھی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے کوپ اپ کرنا؟ پھر میں سوچتی ہوں کہ شاید پھر کہیں کمی رہ گئی ہے میرے سے, تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس چیز کو کیسے کوپ کرنا. کہ کئی دفعہ لوگ آپ کی اچھائی سے بھی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی, لوگ برائی سے بھی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اچھائی سے بھی ہو جاتے ہیں. اٹریکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس کا آپ کیا کر لیں گے؟ لا آف اٹریکشن کو دیکھیے, جو آپ کا, آپ جہاں پہ کھڑے ہیں جو آپ کے کرنے کا کام ہے آپ نے کر لیا, اب یہ دوسرے کا کام ہے, آپ نے دوسرے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی, اس کے باوجود کوئی اٹریکٹ ہو رہا ہے تو وہ تو ایسا ہوگا, ایسا یہ, اب وہ انسان ہے بھئی, اس کے اندر بھی فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں. اسی لیے تو کو ایجوکیشن کے بارے میں اسلام کا خاص پوائنٹ آف ویو ہے, اور عورتوں کے بارے میں یہ وقرن فی بیوتکن کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں, یا یہ ہے کہ بلا ضرورت نہیں جائیں. لیکن نیچرلی سوسائٹی کی جو نیڈز ہیں ان کو فلفل بھی کرنا ہے.
تو آپ اپنی طرف سے کوئی گنجائش نہ چھوڑیں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اٹریکٹ ہو, کوئی اور ایسا سلسلہ ہو, اس میں بھی آپ کو فرم رہنا چاہیے. اس میں بھی ایسی کوئی بات یعنی آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. میں ایک 3 سال کی بچی کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کس سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگ سکھانا چاہیں تو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں. ایک بچی نے اپنے کلاس فیلو کو, 3 سال کی بچی نے اتنا پیٹا, اس کو گرا دیا. تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں گرایا؟ تو اس نے کہا کہ kids don't marry, بچے جو ہے نا وہ شادی نہیں کرتے. تو اس کی ماں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ کہتا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے اسے گرا دیا کیونکہ kids don't marry. تو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی بات جب بچوں کو سکھائی جاتی ہے, جب بچوں کو ایک لمٹ سکھائی, تو 3 years کا بچہ بھی ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ فرم ہے. تو اس کی ماں کہتی کیا یہ بری بات نہیں ہے کہ آپ بچوں کو گراؤ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کے لیے بتا دیا اپنے حقوق کی پہچان. اسلام کا تصور یا تو یہ استاذہ لے لیا جاتا ہے کہ شاید کوئی چھوئی موئی سی ہوگی, بس دبی چھپی, کہیں گھبرائی ہوئی, یا دوسری طرف جو ہے وہ کہ بہت ہی وہ جو آپ والی بات ہے کہ بہت ہی کوئی رف ہونا پڑ جائے گا. تو بیلنس والا, اور معاملات ہیں, معاشرہ ہے, معاملات ہیں, خاندانوں میں بھی, ورک پلیسز پہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو فیس کرنی پڑتی ہے. بٹ آپ نے جس طرح سے گائیڈ کیا کہ آپ کا اپنا ایٹیچیوڈ فرم ہے, تو پھر الحمدللہ رب العالمین. صحیح, بارک اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں تھراپسٹ ہوں فورسز کے اندر. سو بیسکلی آئی ایم اے سائیکالوجسٹ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایک خاتون کی جو پورا ایک ہارمونل سائیکل ہوتا ہے, اس میں ایک ٹائم آتا ہے جب آپ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہو اور بہت نمازوں میں بھی دل لگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی, باقی سارے کام بھی بہت اچھے سے کر رہے ہو. پھر آپ کی ہارمونل سائیکل اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ آپ بہت لو فیل کرتے ہو, انرجی بہت کم ہوتی ہے اور آپ کے اندر انرجی کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہوتی. تو ان لو ڈیز کے اندر اب وہ لو ڈیز کسی خاتون کو زیادہ فرق افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو کم کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جب آپ ایسے فیل کرتے ہو کہ بیڈ سے بھی نہیں اٹھنا, کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا, تو کیسے کنسسٹنسی نماز کے اندر لے کے آنی ہے؟ ان دنوں میں کیسے برقرار رکھنا ہے اپنا تعلق؟ آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ سائنٹیفکلی کہ جو ہارمونل یعنی چینج آتی رہتی ہے خواتین کے سائیکلز کے حوالے سے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ورلڈ وائڈ ریسرچز بتاتی ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ آپ اتنا بہتر فیل نہیں کرتے ہو. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس کا جواب ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہو. یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن ہے جتنی آپ میں طاقت ہے. آپ لوور سائڈ پہ ہو تو تھوڑا یعنی تب بھی کنیکشن جوڑ کے رکھیں. آپ اٹھ کے نہیں کوئی کام کر سکتے تو آپ لیٹے لیٹے ذکر کر لیں. آپ لیٹے ہوئے بھی آپ کا ذکر میں اتنا دل نہیں لگ رہا, کچھ سن لیں. آپ کو سنتے ہوئے بھی اتنا چین نہیں مل رہا, کچھ چینج کر لیں, کوئی ایسی چیز سن لیں جو آپ کو زیادہ یعنی بہتر کنڈیشن میں لے جائے. کبھی تلاوت انسان سن رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی نشید سن لیتا ہے, کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو فائدہ دے جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات اتنی زیادہ انسان کو اچھی لگ جاتی ہے, کوئی چھوٹا سا کلپ, کوئی ایسی چیز, انسان ایسی چیزوں کو کبھی سیو بھی کر لیتا ہے. تو ایسے ڈیز میں ان چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن آپ ایز اے تھراپسٹ آپ یہ بات بھی سمجھتے ہو کچھ چیزیں جو ہیں ایسے دنوں میں بہت زیادہ فائدہ بھی دے جاتی ہیں. جیسے حضرت مریم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا جب وہ بہت لو فیل کر رہی تھی, جب ان کو اتنا زیادہ ان کے اوپر یہ بات حاوی تھی کہ میرے یہاں بغیر کسی مرد سے تعلق کے بچہ پیدا ہو رہا ہے, کاش میں اس دن کے آنے سے پہلے بھولی بسری داستان ہو چکی ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کھجور کے تنے کو پکڑو
اور اسے ہلاؤ, آپ کے اوپر تروتازہ کھجوریں گر پڑیں گی, اور آپ کے نیچے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چشمہ بہا دیا, تو آپ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو. اور یہ کہ جو چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اس میں ڈیٹس, کھجوروں کا استعمال کریں تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اور جو سائیکل کے ڈیز ہیں نا وہ بھی زیادہ اچھے گزریں گے. اور یہ ہے کہ اگر ریسرچز کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت بیلنس کرتی ہیں ڈیٹس کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ جس طرح یعنی حضرت مریم کی کیفیت تھی, اس کیفیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے اور کام کرنے کے لیے نہیں کہا. اگر آپ دیکھیں نیکی کے بہت سارے کام نہیں, کہ وہ اس وقت کسی ایک خاص سچویشن میں تھی, تو اس سچویشن میں وہ وہی کچھ کر سکتی تھی. پھر جب وہ پھر اس وقت بھی ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹی تھی. دوسرا موقع جب وہ بچے کو ساتھ لے کے اپنی قوم کے پاس آ رہی تھیں کہ میں ان کو جا کے کیا کہوں گی, وہ کہیں گے کہ بچہ کہاں سے لے کے آئی. اور یہی ہوا کہ جب وہ گود میں بچہ لے کے گئی تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا, نہ تیری ماں بدکار عورت تھی, تو نے یہ کیا پاپ کر ڈالا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چپ کر روزہ رکھ لو, آپ نے نہیں کہنا, بچے کی طرف اشارہ کر دینا. ابھی یہ لو فیل کرنے کی بات ہے نا, کہ آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے, کیفیت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو حضرت مریم نے اشارہ کیا, اب پورا ماحول چینج ہو گیا. انہوں نے کچھ نہیں کیا, صرف ایک اشارے کے سوا کچھ بھی نہیں. تو بچے نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی اور رسول بنایا. اور وہ ماحول بالکل تبدیل ہو گیا اور انہوں نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا, الحمدللہ. اب آپ بتائیے, کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہ بھی چیز تھی کہ اس سائیکل سے کچھ دن پہلے بھی آپ کی انرجی بہت ڈاؤن ہوتی ہے, جب آپ نماز پڑھ سکتے ہو, اور تب بھی آپ کی نا آپ انرجی نہیں ہوتی کہ آپ اٹھ کے نماز پڑھو. میں اس کا بھی استاد اگر آپ کچھ ایڈ کر دیں تو. میں نے انہی دنوں کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اگر ڈیٹس یوز کریں گے, شہد یوز کریں, آپ یعنی اپنی ڈائٹ نسبتاً ان دنوں میں بہتر رکھیں تو اتنا لو نہیں فیل کریں گے. آپ اسے آزما کے دیکھیے, آپ خود یا زیادہ بہتر فیل کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنی مشکل لگ رہی, تو اس وجہ سے کہ فزیکل کنڈیشن بھی تو ایسی نہیں نا, انسان ویک ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر اتنا زیادہ اس کے یعنی تھوڑا اس کی ذہنی اور اس کی روحانی کیفیت بھی ویسی نہیں بن رہی ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ کہ فزیکلی فٹ رہنے کے لیے کچھ چیزیں استعمال کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. جزاک اللہ. ہم لاسٹ کوشچن لے سکیں گے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. السلام علیکم, میرا نام طاہرہ قرۃ العین ہے اور میں یونیورسٹی آف لاہور میں CS کی اسٹوڈنٹ ہوں, کمپیوٹر سائنس لاسٹ ایئر. میرا سوال یہ ہے, میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, تو میرے گھر میں میرا ایک ہی کزن ہے. میں اپنی والدہ سے کہتی ہوں کہ اس سے کہا کریں کمرے میں نہ آیا کرے, گرمی ہے, ہم کمرے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں, تو وہ آ جاتا ہے. اور ہم جس طرح اگر اپنے ہی کمرے میں کمفرٹیبلی بیٹھتے ہیں تو بے پردگی ہو جاتی ہے جب وہ کمرے میں آتا ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے بہت دفعہ کہا ہے کہ ان سے کہا کرے ہمارے کمرے میں نہ آیا کرے, اور جب کبھی دروازہ بند بھی ہوتا ہے تو وہ بغیر نوک کے اندر آ جاتا ہے. تو میں اپنے والدین کو کس طرح یہ بات کنوے کروں کہ اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں اپنے گھر میں سیف فیل کرنا چاہتی ہوں, تو اس کا بہت ہی عمدہ سوال ہے آپ کا. سورہ النور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. تمہارے چھوٹے بچے جو ہے نا, یعنی جو عورت ہے اس کا اپنا بچہ ہے, اور چھوٹے بچے بھی آپ سے اجازت لیے بغیر آپ کے پاس نہیں آئیں گے. 3 اوقات, ایک فجر کا وقت ہے, ایک دوپہر کا وقت, اور ایک رات کا عشاء کے بعد جب سونے کا ٹائم, یعنی نیند کے جو اوقات ہیں. تو ان کو وہ آیات پڑھائیں کہ انہیں کہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور آپ کو اس حکم کے مطابق یعنی یہ بات ضرور سمجھانی چاہیے, اور آپ اپنے کزن کو ڈائریکٹلی سمجھا دیں. وہ یہ بات کہی ہے اور میں نے ان کو یہ اسی صورت کا ریفرنس بھی دیا ہے,
پر میری امی جو ہیں وہ میرے خیال سے کانفلکٹ سے بچنے کے لیے وہ یہ بات ان کو سیریسلی نہیں کہتی، کیونکہ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے تو ان کو کانفلکٹ سے بچنے کے لیے. امی کو یہ ضرور سمجھانا چاہیے کہ آپ کی بہن کا بیٹا آپ کے لیے محرم اور میرے لیے نامحرم، تو دونوں ایک برابر نہیں ہے. پلیز اس کے بارے میں جو ہے وہ جو فیلنگز آپ کی ہیں وہ ہماری نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے اس چیز کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق سالو کر لیں. اور بس آخری سوال ہے کہ اسی کانٹیکسٹ میں اپنا اخلاق کس طرح اچھا کیا جائے. مطلب جب غصہ آتا ہے، غصے میں اپنے آپ کے اپنے الفاظ کیسے قابو میں رکھے جائیں. جیسے اگر کسی کو بات کنوے کرنی ہے اور لازمی امپورٹنٹ بات ہے، پر کسی وجہ سے ٹون کی وجہ سے وہ بات آپ کی نہیں سنتا، تو اس حالت میں آپ اپنے اخلاق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کا آدھا سوال میرے سامنے نہیں ہے کیونکہ میری یہاں گفتگو کی وجہ سے میرا دھیان دوسری طرف چلا گیا. آپ نے کہا اخلاق کیسے بہتر بنائے، اور اگر کسی کی بات کی وجہ سے غصہ آ جائے تو اس موقع پر اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر کے رکھیں، یہی بات تھی. اور چونکہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت ڈس رسپیکٹفل ہے، آپ ان کو رسپیکٹیبلی کیسے بتائیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ غلط ہے؟ تو اس کو ریسپیکٹڈلی کیسے جواب دیا جائے؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی یہودی آئے. آپ ان سے ملنے کے لیے گئے تو جانے سے پہلے حضرت عائشہ سے کہہ کے گئے یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، اور آپ نے اس لیے مینشن کیا تھا کہ یعنی اس سے بچ کے رہیں. یہ بات آپ نے نہیں کہی لیکن آپ نے اشارتاً یہ بات اسی مقصد کے لیے کہی. آپ گئے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات چیت کی، عمدہ اخلاق کے ساتھ. حضرت عائشہ کے دل میں بہت زیادہ یہ بات آئی. انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کہا یہ قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، خود اتنے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کی. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں یعنی برے اخلاق کا مظاہرہ تو نہیں کر سکتا، یعنی میں بدخلق نہیں ہوں کہ میں تو اچھے طریقے سے بات کروں گا، لیکن جہاں آپ کو خطرہ تھا وہ آپ نے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہاں پر جو ہے نا آپ کی طرف سے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یعنی کسی کے برے بیہیویئر پر سب سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں ایکشن ہوتا ہے وہاں ری ایکشن جو اگر سامنے آ جائے تو اب رسپیکٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلے تو سیلف کنٹرول سیکھنا چاہیے کہ آپ دوسرے کے ذہن سے نہ سوچیں. اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، تو آپ پر جس نیت کے ساتھ کو حملہ آور ہو رہا ہے، کو بات کر رہا ہے، آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کے ذہن سے نہ سوچیں. آپ صرف یعنی آپ کول تب رہیں گے، اچھے خلق کا مظاہرہ تب کریں گے جب آپ اس کے ذہن سے نہیں سوچیں گے. تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کیونکہ آپ کے اندر ایک آگ نہیں بھڑکی، آپ کول ہیں تو آپ سکون کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ریسپیکٹفلی کر سکتے ہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ایک لاسٹ کوشچن لے سکیں گے؟ دو لوگوں میں ٹائی ہے. آئی تھنک وہ لین میں پہلے تھی، سوال آپ لے رہی ہیں. السلام علیکم، میں سحر رضوان ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کو جو ہے قیامت کے دن شہداء اور صالحین جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے وہ تخت سجائے گئے ہیں. تو ایسی باتیں سن کے امید بھی بہت ہوتی ہے، دل کو خوشی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن ایک شاید شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی کیا اوقات. تو ایسی باتیں سن کے بہت تسلی بھی ہوتی ہے. تو کیا ایسے اور بھی اعمال ہیں کہ جن کو ہم کر کے ان لیول پہ پہنچ سکے جو صدیقین اور شہداء اور صالحین کے لیول پہ ہو؟ جی، ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ کی محفل میں آتا ہوں تو چین پاتا ہوں، جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہوں، اپنے کاروبار میں ہوتا ہوں، میرا کہیں جی نہیں لگتا، میرا دل گھبراتا ہے تو میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں. دنیا میں تو میں جب گھبراتا ہوں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے
کہ جب آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے. مجھے تو یہ پتا نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو کس جگہ پہ ہوں گا. تو میں جب اپنی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے دل گھبراتا ہے, میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا, انبیاء میں سے, صدیقین میں سے, شہداء میں سے, صالحین میں سے. کتنے اچھے دوست ہیں. تو اصل چیز ہے اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اس کے رسول کی. اور اطاعت یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ وہ کام انجام دے. ہم ان مجالس میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑے, ہمارے لیے اطاعت کرنی آسان ہو جائے, ہمارے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنے میں ڈیفیکلٹی نہ ہو, اور ہم ایک ریئل لائف گزار کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. الحمدللہ. تو اطاعت یہی تو ہم سے مطلوب ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میری آپ سے ایک سوال ہے. میں بیوٹیشین ہوں جوہر ٹاؤن سے, اور سوال میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہی رہتے تھے, لیکن ان کو میں نے باہر بھیج دیا نیتاً, کیونکہ میرے لیے انزائٹی کا بہت زیادہ ایشو ہو گیا تھا ان کی باتوں کی وجہ سے, ان کے بیہیویئر کی وجہ سے, اور کافی آل ٹائم میرے بچوں میں وہ ایشو کریٹ ہو رہا تھا. یہ بھیجا تو میں نے نیتاً, لیکن اب مجھے ایک چیز سے ڈر لگتا ہے, یہ گناہ ہے, اور وہ مجھے آنے کا کہتے ہیں تو میں نے کبھی نہیں کہتی کہ آپ آئیں, کیونکہ میں نے بہت لانگ ٹائم گزارا ہے اپنی تکلیف کا, اور ان کے جانے کے بعد میں اپنا علاج کرواتی رہی. اب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, لیکن جب وہ مجھے کہتے ہیں تو میرے اندر حوصلہ نہیں ہوتا انہیں کہنے کا. لیکن ایک گناہ سے بھی ڈر لگتا ہے کہ شوہر کو منع کرنا, یا پھر کچھ ایسی بات کرنا جو کہ اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کے لیے منع ہے. تو اس پہ میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے یہ کہا کہ جس وقت میں یعنی میرے اور ہسبینڈ کے درمیان ایسا تعلق تھا, وہ مجھے کچھ نہ کچھ ایسا کہتے تھے جس کی وجہ سے آپ پر اور آپ کے بچوں پر برے اثرات تھے, جس کی وجہ سے آپ نے ڈیسیژن لیا. یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ انزائٹی کی بھی پیشنٹ تھی, تو اس کی وجہ جی, سے وہ نہیں کوپ کر پاتی, انگزائٹی ہو گئی تھی. اب انگزائٹی نہیں ہے, اور آپ یہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ انگزائٹی ہو جائے. نہیں, وہ جو ماحول تھا نا, جو گھر کا بہت سوئر عجیب سا ماحول تھا, آل ٹائم بچوں کو پنچ کرنا, مجھے کرنا, تمہاری تربیت صحیح نہیں, وہ سب کچھ سب صحیح جا رہا ہے. اچھا ٹھیک جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, کر چکے ہیں؟ جی وہ کر چکے ہیں. تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ آنے کا یہاں کہتے ہیں, کیونکہ وہاں وہ ناخوش ہونے کا, اور میری خدمتیں اور میرے وہ جو سارے حالات تھے اب انہیں بہت یاد آتے ہیں, اور بہت رسپیکٹفلی بات کرتے ہیں. لیکن مجھے وہ سب چیزیں لائک واپسی والا دوبارہ جو ڈر ہے نا وہ قائم ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں اتفاق رائے نہ ہو سکے تو اگر وہ حقوق میں کمی بیشی پہ کمپرومائز کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ان کو میں نے اس لیے سیکنڈ میرج کی بات کہی کہ آپ کی طرف سے اگر یہ بات ہے کہ سیکنڈ میرج بھی نہ ہو اور یہ ہے کہ آپ ادھر بھی آنے نہ دیں, تو وہ تو نیچرلی وہ بات ہے نہیں. جی اجازت دے دی ہے, خود سے اجازت دی. جی ٹھیک ہو گیا. جب وہ گئی تھی باہر ہی کر رکھی ہے. جی وہ یہاں بھی آل ٹائم رٹ لگائے رکھتے تھے مجھے شادی کرنی ہے, تو جب وہ باہر گئے تو مجھے لگا اب یہ تو ضروری ہے ان کے لیے نا, تو وہ میں نے اجازت ان کو دے دی تھی. تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں بس مجھے یہی پوچھنا ہے کہ جو میں نے نیتاً انہیں بھیجا یہ گناہ تو نہیں ہے, کیونکہ مجھے تو بہت تکلیف تھی ان سب چیزوں سے. آپ کی نیت کو بدنیتی تو نہیں کہا جا سکتا. حسن نیت ہے کہ آپ نے ان کے لیے بھی بھلا چاہا, اپنی اولاد کے لیے بھی, اپنے لیے بھی,
انہوں نے بھی شادی کر لی, وہ بھی ایک اچھے لائف گزار رہے ہیں اور آپ لوگ بھی بہتر لائف گزار رہے ہیں. ہاں ایسی صورت جس میں آپ کے پاس اگر وہ رہتے ہوتے تو پھر یا زیادہ مناسب تھا کہ آپ اس میں اکٹھے رہنے کے میں اگر انسان کو تکلیف فیل ہو تو پھر یعنی کوئی کمپرومائز کرنے کے چانسز بھی نہ ہو تو علیحدگی بہتر ہے. لیکن یہ ایک حسن معاملہ ہے, حکمت ہے, اچھا طریقہ کار آپ نے اختیار کیا, برا نہیں ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. بڑی بات ہے آپ نے اوپنلی آ کے کوشچن کر لیا, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے درمیان ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے پر وہ سوال نہیں پوچھ پاتے. جزاک اللہ خیر استاذہ. ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا بہترین اجر دے سکتا ہے کہ اتنے خوبصورت, یہ سب کی تو ہوگی دعائیں, بہت سارے ہمارے پیارے لوگوں کی بھی, پر میری یہ سالوں سے خواہش تھی کہ جب بھی میں انڈیویجول سیٹنگز میں دیکھتی تھی, جب استاذہ لوگوں کو گائیڈ کری ہوتی تھی یا کوئی سوال کا جواب دیتی تھی, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہی چیز تو سوسائٹی کو چاہیے کہ جب کوئی سوال ہو تو کوئی رہنما ایسا ہو کہ جواب دے تو دل کو سکون حاصل ہو جائے, اور آپ ہمیشہ اپنی طرف نہیں اپنے رب کی طرف موڑنے کی کوشش کرتی ہیں. اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر دے. اور میں الحمدللہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو یہاں کال دیتے ہیں, بلاتے ہیں, واللہ وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے. وہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں کہ جو پیسفل ہو, جہاں رب کی پہچان عام ہو, جہاں ہماری نسلیں, ہماری آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو. اور ان چیزوں کے بہت بڑے رزلٹ آیا کرتے ہیں جب کوئی قومیں, جب کوئی انسان, جب کوئی سوسائٹی کانشیس ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے رول کو سیکھنے کے لیے, ہمیں اپنے تعلقات کو سیکھنے کے لیے, اپنے معاملات کو سیکھنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. یقین کریں یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, دین کی تعلیم بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن انڈیویجوالٹی کو بلیو کرتے ہیں. سرکلز میں کبھی کل ایک خاتون تھی ڈیفینس میں, وہ بھی یہ ذکر کر رہی تھی کہ پہلے 3 سیشن میں تو مجھے پتہ نہیں چلا لیکن میں آتی رہی, لیکن اس پورا ویک, پچھلے ویک کی جو باتیں, میں جب بھی کچھ ایسا کرنے لگتی تھی تو مجھے ایک میمورائزیشن کلک آتا تھا, اور مجھے اس ویک اپنے رویے میں, اپنے عمل میں بہت بہتری محسوس ہوئی. تو یہ ایک ریمائنڈرز ہے, ہمیں اپنے آپ کو, اپنی سوسائٹی کو ان ریمائنڈر سے, ان اچھی محفلوں سے, ان نشستوں سے دور نہیں رکھنا. پہلے ہوتا تھا فیملی میں بزرگ بیٹھ کے بہت سارا رول پلے کر لیتے تھے, بچوں کو, بڑوں کو, چھوٹوں کو, سب کو سن لیا کرتے تھے, اور پھر بہت حکمت سے جواب بھی دے دیتے تھے. ہمارے فیملی سٹرکچرز میں بھی بہت بڑا تبدیلی آ رہی ہے, چینج آ رہا ہے. تو یہ ایک ایسی نشستیں ہیں, اللہ تعالیٰ صحت دے, عافیت دے, زندگی دے, صحت میں برکت دے. تو میں سب یہ سوچتی ہوں کہ استادوں کو میسر آ جانا اور یہ نشستیں مل جانا, یہ بہت بڑی, میں گو کہ ہر وقت ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے, لیکن جب بھی میں کسی ایسے نشست میں بیٹھتی ہوں تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اور آج بھی جتنے سوالوں کے جواب آپ نے دیے تو میں کسی اور کے لیے نہیں, اپنے لیے اس کو سن رہی ہوتی ہوں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں پر, اور کانٹینیوس, کیونکہ انسان نہیں بچ سکتا, جتنی گرد ہو گئی ہے, جتنی زیادہ ہمارے ارد گرد معاملات گمبھیر ہوتے چلے گئے ہیں, ہم جو تدریج کام کر رہے ہوتے ہیں استاذہ, ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہم میں سے ہر کسی کو ضرورت ہے ریمائنڈرز کی, ریکال کی. تو انشاءاللہ, اور بہت مجھے خوشی ہوتی ہے جب ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے یوتھ, ینگسٹرز آتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو آپ تک پہنچے, جنہوں نے آپ تک پیغام پہنچایا اور آپ یہاں پر چل کر آئے, انشاءاللہ اس یہ نشستوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے سے لرن کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.